اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المعارج کی تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مکی صورت ہے یہ سورۃ المعارج، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے حساب سے 70 نمبر پر یعنی 70 نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، کر لیں تو آپ اس کو کر لیں۔ مکی صورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا موضوع جو ہے قیامت کا تعارف ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے والے کون سے لوگ ہوں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے اس صورت کے اندر، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آن کیا ہوا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن محبتوں کے خاطر انسان اس دنیا میں جیتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ان کی دفاع کرتا ہے، ان کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہ قیامت والے دن وہ بے حس ہو جائیں گے۔ جیتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ان کی دفاع کرتا ہے، قیامت والے دن وہ رشتے انسان سے بے حس ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھا اس صورت کا موضوع، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے اندر ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے۔ اب دیکھیے ترجمے کی طرف، آیت نمبر پہلی، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب، عذاب کے بارے میں، واقع جو کہ واقع ہونے والا ہو، للکافرین کافروں کے لیے، لیس لہ دافع جس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا، جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکی دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں، چھپ کے نماز پڑھنی پڑی، اس کے علاوہ آپ کے اوپر اوجھڑی رکھی گئی اونٹ کی، اس کے علاوہ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا 3 سالوں کے اندر، طنز و طعنے، قتل کرنے کے منصوبے، یہ ساری کوششیں انہوں نے کی مشرکین مکہ نے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوت ارادی میں کم ہمت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنی ہم مشکلات کھڑی کریں گے، ایسے مشکلات کھڑی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقصد سے ہٹانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، آپ کی قوت ارادہ ختم ہو جائے گا، آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، اتنا ڈپریس کریں گے جسمانی لحاظ سے، فائنینشلی، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اتنا آپ کو پریشان کریں گے، آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے، آپ اس مشن کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 3 سال تک انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، اور پھر آخر میں آ کر تو یہ بھی نذر بن حارث نے کہا، 3 سال جی بہت زیادہ مشکل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، حتیٰ کہ جو قریش کا ایک سردار تھا نذر بن حارث، اس کے بارے میں آتا ہے نظر نون زاد اور رے، نذر بن حارث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ سورۃ انفال میں اس کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل کی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی سچا کلام ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں برس پڑتے؟ ہم تو جھٹلا رہے ہیں، ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، ہم تو اس کو قبول نہیں کر رہے، اوِئتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی اور عذاب آ جائے۔ نذر بن حارث یعنی وہ اپنے آپ کو سچے سمجھتے تھے، مشرکین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید پر جو ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اپنے ذام میں بالکل سچے اپنا آپ کو سمجھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سچا ہے تمہارا کلام تو آ جائے ہم پر عذاب، آ جائے پتھر بارش برسا دے آسمان ہم پر، ہم تیار ہیں، ہو کیوں نہیں رہا؟ اور جب نہیں ہو رہا تھا
تو ان کو پکا یقین ہو گیا کہ واقعی قرآن اللہ کا سچا کلام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اور انہوں نے تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ تو اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگا، ایک سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا، واقع جو کہ واقع ہو جانے والا ہو، کہا ہو جائے عذاب، آ جائے ہم پر، للکافرین، اگر ہم انکار کر رہے ہیں کافروں پر عذاب آ جائے، کیوں نہیں آ رہا؟ قیامت کا کہتے ہو، قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تباہی بربادی ہو جائے گی، تو ہو کیوں نہیں رہا ایسا؟ لیس لہ دافع، جس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ عذاب جس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا، اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ عذاب بھیج نہیں سکتا، اللہ رب العزت عذاب بھیج سکتے ہیں، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ رب العزت عذاب بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ عذاب ہوگا کس کی طرف سے؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو کہ بہت بلند درجات والا ہے۔ معارج کا مطلب ہے بہت بلند درجات والا، بہت بلندی والا۔ عروج نام رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بلندی والا، شان والا اللہ تعالیٰ۔ تو عروج کے کئی مطلب ہیں، بلندی، شان و شوکت، طاقت، ٹھیک ہے، عزت، قوت، اقتدار، کبریائی، شان، یہ سب خوبیاں اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں۔ تو من اللہ ذی المعارج، اللہ رب العزت کی ذات جو عذاب بھیجنے والی ہے، جو اپنے ٹائم پر عذاب بھیجے گا، وہ کہ ہے کون؟ وہ معارج، بہت بلند درجات والا، بہت بلند شان والا، طاقت والا، قوت والا، اقتدار والا، مرضی کا مالک، کبریائی والا، شان و شوکت والی ذات۔ اللہ کی طرف سے وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں لے آؤ نا، آ کیوں نہیں رہا؟ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے آتے تھے، اے محمد اس میں جان ڈال کے دکھاؤ، تم کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ تو چیلنج کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ عذاب من اللہ ذی المعارج، کوئی چھوٹی موٹی ہستی کی طرف سے نہیں آئے گا، اللہ عروج والا، معارج، بلند درجات والا جو ہے اس کی طرف سے عذاب آئے گا۔ جب اللہ بھی بڑا، ٹھیک ہے نا، تو اس پر یقین رکھیں کہ اس کا حساب بھی بڑا ہوگا، اس کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہوگی۔ آیت نمبر 4 میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے، روح سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہے، جبرائیل فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے، اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام الیہ اس کی طرف، فی یومن ایک ہی دن میں، کان مقدارہ جس کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 برس ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی، اس کے ہاں مقدار بھی بڑی۔ ہمارے ہاں دن جو ہے 24 گھنٹے کا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا حساب ہے کہ نہیں ہے، ٹائم فرق، سورج چاند نکلنے کا حساب کتاب فرق، دن رات کا شب و روز فرق، سردیوں گرمیوں کا حساب، موسم کا تغیر تبدل، ہر ملک کا فرق۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ پوری زمین کے اندر اللہ کا سسٹم گھوم رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، کبھی کہیں دن ہے تو کبھی کہیں دن ہے، کبھی کہیں رات ہے تو کبھی کہیں رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف جو فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، جاتے ہیں اس کے پاس، اس کی مقدار، اس کے ایک دن کی مقدار ہمارے عام دنوں کی مقدار کے برابر نہیں، جیسے ہمارے 24 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے، 50,000 سال کے برابر اس دن کا مقدار ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک تو یہ کہ فرشتے اور روح الامین جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں پہنچنے میں 50,000 سال، اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا اللہ رب العزت کی ذات بلندی پر ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کیونکہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے، اللہ کا ایک دن بھی 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی بڑی،
اللہ رب العزت کا مقدار شمار بھی بہت بڑا، شمار بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی. تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ہم 3 زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اندر قرآن مجید کے اندر ہم ماضی کا واقعہ پڑھتے ہیں اور ہم مستقبل کے واقعات پڑھتے ہیں. ماضی کے واقعات، یہ ہو گیا مختلف قوموں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں مستقبل کے واقعات، ایسا ہوگا. حال تو ہم خود بنا رہے ہیں نا، حال تو ہم خود اپنا لکھوا رہے ہیں، حال تو ہم خود اپنا موجود جیسے بھی ہم چلا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس دن ایسا ہوگا. یعنی قرآن مجید میں 2 زمانے، یا تو ہو چکا ہے، فرشتے جب اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں ان کو پہنچنے تک ہمارے اندازے کے مطابق، ہمارے شمار کے مطابق 50,000 سال کا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ اس سے مراد یہ ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے سامنے پیش کریں گے اور ہمیں بھی پیش کریں گے، جو حساب کتاب کا دن ہوگا وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا. یعنی کافروں پر تو یہ دن بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا. 50,000 سال تو کسی کی عمر بھی نہیں ہے نا، کسی کی بھی عمر نہیں ہوتی. 100 سال، 2 سال، 200 سال، یہ پہلے قومیں تھیں ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں. اب کتنی عمریں ہوتی ہیں؟ کوئی اکا دکا ہم سنتے ہیں 110 سال، 115 سال، 120 سال، کوئی اکا دکا، ورنہ عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال اور 80 سال، 65، بس اتنی عمریں ہیں. 40 سال کے بعد تو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کہتے ہیں اٹھتے ہوئے کمر میں اب درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے، بات یاد نہیں رہتی، بال گرنا شروع ہو گئے، دانت گرنا شروع ہو گئے. یعنی زوال کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. شیطان ہمیں کہتا ہے تم تو ویسے ہی جوان ہو جیسے پہلے جوان تھی، ہے نا. جب یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن فرشتے اللہ رب العزت کے پاس نہیں، تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کے جانب ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 برس ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ذات عذاب لانے والی ہے اس کا شمار بہت بڑا ہے، اس کی مقدار بہت بڑی ہے، اس کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. مذاق کی بات نہیں ہے. عذاب آنا ہے تو آ جائے، ارے مرنا ہے تو مر جائیں، قیامت آنی ہے تو آ جائیں، حساب کتاب اللہ نے لینا ہے تو لے لیں. یہ بات اتنی آسان ہے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا قیامت کی کیا تم نے تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، اور تو کوئی خاص تیاری نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بہت سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور ان کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت رکھتے ہو قیامت والے دن اللہ رب العزت تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائیں گے. تو ہم نے اپنے دلوں میں محبت رکھنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کا ثبوت کس طرح ہم نے دینا ہے؟ فرما برداری. اللہ آپ کی بات آئی، آمنا و صدقنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن میں پھر پکڑوں گا نا، قیامت کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کا بہت بڑا دن ہوگا. تو لہٰذا فصبر صبرا جمیلا، خوبصورت پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے دیا. آپ صبر کیجئے، صبر وقار والا، خوبصورتی والا. لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آ تو نہیں رہی. جب کوئی مر جاتا ہے، دفنا کر آتا ہے، کوئی اٹھا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. ایسے ہی مذاق ہے، بس کسی نے دیکھا مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. ٹھیک ہے نا. فصبر صبرا جمیلا. ہم سمجھتے ہیں صبر ہم نے صرف دنیاوی معاملات میں کرنا ہے. ارے بزنس کا لاس ہو گیا آپ صبر کر لیں، کوئی فوت ہو گیا صبر کر لیں، ہے نا، کوئی نقصان ہو گیا صبر کر لیں. یہاں اللہ نے صبر ان معنوں میں نہیں کہا. فصبر صبرا جمیلا، آپ پر دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں آئیں، آپ کو دین پر چلنے میں جو تکلیفیں مشکلات آئیں، آپ پر آپ کا جو مذاق اڑایا جائے، جو آپ پر تنقید کی جائے، آپ کا معاشی جو استحکام ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کا جو ایموشنلی آپ پر آزمائشیں آئیں، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. دوپٹہ
اوڑھنے پر مذاق اڑا رہے ہیں، چلو بھائی دوپٹہ اتار کے رکھ دو، ہے نا. لباس پر مذاق اڑایا، چلو بھی ہم ایسا لباس پہنیں گے کہ سب واہ واہ کر اٹھیں، ہے نا. کیا تم نے نمازیں پڑھنے کا ٹھیکہ لیا؟ بھی بیٹھے رہو، باتیں تو کر لینا. اتنے عرصے بعد ملے، رکاوٹ آئے، مشکلات آئے، مذاق بنائیں، تو پھر کیا انہی کے رنگ میں رنگ جانا ہے؟ نہیں. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پھر آپ نے جمے رہنا ہے، پھر آپ نے ڈٹے رہنا ہے، پھر آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے. یہ اس معنوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے مضبوطی سے جم جانا ہے اللہ کی فرما برداری میں، وقار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ. بھئی میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہی ماننی ہے. رزق وہ دے رہا ہے، زندگی اس نے دی، صحت وہ دے رہا ہے، عزت وہ دے رہا ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں اپنی قسمت کا کھا رہے ہیں. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بندہ کبھی کسی کو ایک نوالا بھی نہ دیتا. رازق ہمارا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس نے اسباب بنا دیے، بھائی کی صورت میں، خاوند کی صورت میں، بھائی کی صورت، بیٹے کی صورت میں، باپ کی صورت میں. یہ سب اسباب ہیں. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ نے جمے رہنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. استقامت اختیار کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے. اور ایسے ہی سورۃ القلم میں بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبر کرنا ہے، حوصلے پست نہیں کرنے، ہمتیں چھوڑ کر نہیں بیٹھ جانا. کیا کریں، لوگ مذاق اڑائے جا رہے ہیں. لوگوں نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، نکلتے ہیں تو کوڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، ہر ایک کو مجھ سے بات کرنے سے روکا جا رہا ہے. آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اس مشن کو لے کر چلنا ہے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا ہے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا، جلد بازی نہیں کرنی. آپ کو پتہ جب ہم دین پر چلتے ہیں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان ذہن میں اتنے عذر، اتنے بہانے، اتنے وسوسے، اتنے خیالات، انسانوں کی صورت میں بھی ہر طرح سے وہ کوشش کرتا ہے رک جائیں. تو لہذا آپ نے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ نے بہترین صبر کرنا ہے، وقار کے ساتھ. رونا دھونا نہیں کرنا. جب سے نمازیں پڑھنی شروع کی، جب سے دین میں آئے، ایسا لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی، مشکلات ختم ہی نہیں ہو رہی، ہے نا. کیا کریں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی آ رہی ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا، آپ کی پوری زندگی مشکلات میں گھری رہی، ہے نا. 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دیں، 1 سال میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. آپ کی زندگی میں ہی 3 بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور چوتھی بیٹی کے بارے میں بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ کو پتا تھا، آپ نے ان کے کان میں کہا تھا 6 مہینے کے بعد تم مجھ سے آ کر ملو گی. بیٹے دیے اللہ تعالیٰ نے، بیٹے لے لیے، ہے نا. مالک کوئی بہت زیادہ فائنینشلی بہت اچھے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 2 مہینے 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزیں، پانی اور کھجور. وہاں پہ پانی اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا، یعنی یہ بھی بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے پانی لایا جاتا تھا. 2 چیزیں ہمارے گھروں میں رہتی تھیں. 2 مہینے چاند نکلتا تھا اور ہمارے گھر میں کوئی اور چیز نہیں آتی تھی. مسلمانوں کے اتنے خوشحالی والے حالات نہیں تھے. جنگ کے لیے خندق کھود رہے ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، خندق کھود رہے ہیں، بھوک لگی ہے بہت ذرا، پیٹ پر پتھر ایک باندھا ہوا ہے تاکہ مشقت والا کام کر سکیں. اللہ کے رسول نے جب اٹھایا تو 2 پتھر ہیں. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. دین، جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے. سب خوش ہوں اور ہم آرام سے لگے رہیں دین پر، ہم کہیں کہ بھئی کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا، کسی کو برا بھی نہیں لگ رہا، کوئی نکتہ چینی بھی نہیں کر رہا، کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا رہا، سب خوش ہیں اور جنت میں جانے کی تیاری بھی ہے. نہیں، رکاوٹیں تو آئیں گی جب اللہ کی فرما برداری کریں گے. سب کو اچھا نہیں لگتا دین، سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور اپنے اپنے لیول پر کوشش کر رہا ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ نے صبر کرنا ہے وقار کے ساتھ، تکلیفیں اٹھا لینی ہیں. ٹھیک ہے نا. نیند آ رہی ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، پڑھنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، مشقت اٹھانی ہے، قرآن پاک کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو سائڈ پر رکھنا ہے، اول ترجیح اس کو دینی ہے کہ اس میں ساتھ جانا ہے ہمارے، ان محنتوں نے، ان کوششوں نے ترجیحات کا لیول بنانا ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اپنے وقار کے ساتھ
خوبصورتی کے ساتھ دین پر جمے رہنا ہے، نیکیوں پر جمے رہنا ہے، پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پیچھے نہیں ہٹنا نیکیوں پر۔ ہم ایک دن نیکی تو بڑے جوش و خروش سے کر لیتے ہیں، بس پھر تھک گئے، پھر شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، بڑے نیک بن گئے، بس بھائی کافی ہے، پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمنا ہے مضبوطی کے ساتھ، استقامت اختیار کرنی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس عذاب کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو وہ عذاب بہت قریب لگ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں دوری والا معاملہ اور انسان کو دور دیکھنا فرق ہے۔ اب دیکھیں ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ پا رہے کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں یہی پتہ چلے گا جو اس گلی میں ہے، جو اس لائن میں ہے، ہم اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جیسے ہی ہم اگر ایروپلین میں بیٹھ جائیں، ہم کتنا آبزرو کر لیتے ہیں، جیسے تھوڑا سا اونچا جاتے ہیں ہم کتنا دیکھ لیتے ہیں، کتنی چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو اس سے بھی بہت اونچی، بہت بلند۔ الرحمن علی العرش استوى، بلندیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس چیز کو تم دور دیکھتے ہو وہ دور نہیں ہے، یعنی عذاب، یعنی قیامت، وہ تو قریب ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس کی موت آ گئی، جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا تو عذاب، قیامت آ گئی نا، اس کے لیے تو حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو گیا نا، اس کے لیے تو فرشتے آ گئے، منکرین آ گئے، ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو بہت دور ہے قیامت، حساب کتاب کا تو معاملہ بہت دور ہے، پل کا پتہ نہیں ہے نا، پل کا پتہ نہیں، باہر نکلے انسان خود ہی گر جائے، اٹھ نہ سکے، اور اسی وقت لے جانے تک ڈیتھ ہو جائے، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس کو دور دیکھ رہے ہو، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ تمہیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ تمہیں اللہ کے عذاب کے، قیامت کے قریب کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہ کو کب آئے گا عذاب، کب آئے گی موت، کب آئے گی قیامت، بہت دور ہے، پتہ نہیں آ تو نہیں رہی، ایسا نہ کہا کرو۔ ہاں دیکھ لو، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کے آسمان، جب قیامت آ جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس دن تک ہوگے آسمان کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ پگھلا ہوا تانبا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی تانبا سرخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جتنا زیادہ جلتا ہے اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو آسمان تم آج آسمان دیکھتے ہو، خوبصورت ستارے، اور پھر رنگ بدلتے ہیں، کالا رنگ ہو گیا، پھر صبح کے وقت نیلا رنگ ہو گیا، پھر سفید رنگ ہو گیا، پھر جب بادل آتے ہیں تو اتنا پیارا کلر ہوتا ہے، اتنا پیارا، ایسا لگتا ہے جیسے روئی رکھی ہوئی ہو، کتنی شکلیں بنتی ہیں، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ آسمان۔ قیامت والے دن یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یہ بھی گرم ہو جائے گا۔ آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں قیامت والے دن جو ہوں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف نقشہ کھینچا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو لپیٹ کر، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جیسے تم لوگ رجسٹر نہیں لپیٹ لیتے، ایسے ساتوں آسمان کو لپیٹ کر ہم ہاتھ میں پکڑ کے کہیں گے کہاں ہے بادشاہ، اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنکی ہوئی روئی۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جیسی مضبوط چیز، یعنی مشینوں کو بھی توڑنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، مضبوط پہاڑ کتنی زمین پر پھیلے ہوئے اونچے، اور جتنے اونچے ہیں اتنے اندر ہیں زمین کے اندر، اتنے مضبوط پہاڑ، دنکی ہوئی روئی کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اڑائیں گے پہاڑوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن آسمان کی اور زمین کی حالت بدل جائے گی۔ جب ان کی حالت بدل جائے گی تو اور چیزوں کی حالت نہیں بدلے گی، اور چیزوں کی بھی حالت بدل جائے گی۔
بڑا سخت آگے اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اس دن کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا. دوست کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ اس لیے کھینچا یہاں پر, تذکرہ خاص طور پر اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا وہ دوست تو مجھ پر جان نچھاور کرنے والا ہے, وہ میرا لنگوٹی یار ہے نا. ہم بچپن کے دوست ہیں, ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو دوست کا یہ رویہ, ایک اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. دوسرا, دوست کی خاطر انسان بہت قربانیاں دے دیتا ہے. دوست کو بگاڑتا ہے, اچھے معاملے میں بھی دوست ساتھ دیتا ہے, برے معاملے میں بھی دوست ساتھ دیتا ہے نا. دوست ساتھ نہ دے تو انسان نہیں کچھ کر سکتا, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, ٹھیک ہے نا. دوست کی وجہ سے بہت کچھ کر لیتے ہیں, ہمت کر لیتے ہیں کام کرنے کی, چاہے اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیامت والے دن رشتے بدل جائیں گے, محبتوں کے پیمانے بدل جائیں گے. آج ہم اس پریشر میں آ جاتے ہیں نا کہ میری دوست میرے ساتھ ہے, بس مجھے کوئی فکر نہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں, دوستوں کے ساتھ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں بچے, ہے نا, پڑھنے کے لیے اتنے راتوں کو نکل جاتے ہیں, دوست میرے ساتھ ہے, یعنی بہت بہترین سہارا ہے, وہ میرے کام آتا ہے, وہ میرا خیال رکھتا ہے, وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر. اللہ تعالیٰ نے دوست کا خاص تذکرہ کیا. دوست شاپنگ کے لیے ساتھ تیار ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خاص تذکرہ کیا کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہیں لے گا, اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم, وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے. یعنی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا, اتنا تو رش ہوگا, پوری دنیا کے لوگ ہوں گے, ہو سکتا ہے ہمارے دوست کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں یہاں پریشان کھڑی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی. ایسی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامنے دیکھو گے, نظریں ملیں گی, لیکن کام نہیں آئیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ کسی دوست کو پتہ نہیں چلے گا. دوست کو پتہ چلے گا کہ میری دوست کو ایک نیکی کی ضرورت ہے, لیکن وہ کہے گی نہیں, میں نے نہیں دینی اپنی نیکی, میں خود چاہتی ہوں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں, میں خود جہنم سے بچ جاؤں, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں, میں خود جنت نعمتوں والی جنت میں چلی جاؤں. میں کیوں دوں اس کو ایک نمبر, اپنی ایک نیکی کیوں دوں. اچھا یہ تو دوست ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اس روز مجرم چاہے گا, کس کا مجرم؟ اللہ کا مجرم, جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی. اس دن وہ مجرم چاہے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, کاش وہ اس دن اپنے عذاب سے بچنے کے لیے یومئذ ببنی اپنے بیٹوں کو بھی دے دے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ رشتے جن کی خاطر ہم اس دنیا میں جیتے ہیں, جن کی خاطر ہم اس دنیا میں سب سے ان کا دفاع کرتے ہیں, جن کے خاطر ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنی شرم و حیا چھوڑ دیتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں, جن کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ رشتے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنی اولاد بڑی پیاری. میں اپنے بچوں کے کہنا کبھی نہیں رد کر سکتی. اپنے بچوں کی خاطر تو جی رہے ہیں, یہ ہمارے فکرے ہیں نا. بچوں کی خاطر تو ہماری زندگی ہے, سب کچھ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں. بچوں کو نہ دیا تو پھر کیا فائدہ. بچے تو ہماری زندگی ہیں, بچے تو ہمارے مقصد ہیں, ہے نا. تو یہ اولاد قیامت والے دن کہیں گے یومئذ ببنی, یا اللہ یہ بیٹوں کو لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا لے. یقین نہیں آتا نا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. قرآن مجید سے سچے کلام کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اللہ کی بات سے ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کی بات سے زیادہ سچی کسی اور کی بات ہو سکتی ہے. ہمارے باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, آج صحیح ہیں, قیامت والے دن یہ باتیں جھوٹی ہو جائیں گی. تو قیامت والے دن مجرم کہیں گے یا اللہ ان بیٹوں کو لے لے اور ہمیں عذاب سے بچا دے. وصاحبتہ واخیہ, اور اپنی بیوی کا بھی کہے گا یا اللہ بیوی لے لے, میں عذاب سے بچ جاؤں.
وَأَخِي یا اللہ بھائی کو لے لے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي اور میرے کنبے کو بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، خاندان پورا کا پورا خاندان لے لو یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ بھی زمین میں سب کچھ ہے یا اللہ سب لے لو، ثُمَّ يُنْجِي یا اللہ مجھے نجات دے دو۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت والے دن۔ آج ہم پریشر میں آ جاتے ہیں، دوست کیا کہیں گے، وہی سوٹ دوبارہ پہن کر آ گئی اس فنکشن میں، وہی جیولری، وہی بیگ، ہے نا۔ آج ہم رشتہ داروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، آج ہم اپنی اولاد کے پریشر میں آ کر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہاں بڑا اللہ تعالیٰ خاص پیمانہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو سب کے سوالوں کی فکر کرتے ہو، سب کی عزتوں کی فکر کرتے ہو، اللہ کی عزت کی فکر نہیں کرتے، اللہ کی سوالوں کی فکر نہیں کرتے۔ اور یقین مانے نفسا نفسی کا عالم آج اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے، فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ اپنے کچھ بھی ہو نا، ابھی بات شروع نہ کرو نا، وہ اپنے رونا شروع کر دیتے ہیں، حالات اتنے ٹائٹ ہیں، گھر میں سب بیمار ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور سب سے بڑی بات، اپنی اولاد، یہ اولڈ ہوم کیوں بن گئے؟ یہ بنت فاطمہ کیوں بن گئے؟ سینٹر ایسے کیوں بن گئے؟ اولاد خود چھوڑ کر آتی، اور والدین کو بڑا مان ہوتا ہے، ماں کہتی نہیں میرا بچہ آئے گا مجھے لینے کے لیے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، ماں اپنے مان میں رہتی ہے میرا بچہ آئے گا، ابھی فون کرے گا، اور سب کو کہتی میرا بچہ فون کرے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میری اولاد ایسے نہیں ہے، مان ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں بھی اولاد مڑ کے نہیں دیکھتی، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ دین کی سمجھ دیں، آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے وہ والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ نے نیکیاں کمانے کا یہ ذریعہ بنایا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے اس بات کا، وہ خوش نصیبی سمجھتے ہیں، وہ ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھتے، ورنہ بوجھ ہیں بھئی کیا ہے، پیسے بھیج دیے نا آپ کو، رکھ لیں آپ کام والی۔ نفسا نفسی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں محبت جاگتی دل میں، وہ محبت جو والدین کو ہوتی ہے اولاد کو اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو بے لوث جذبے والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اولاد ریٹرن میں نہیں کرتی۔ اب سونے کا نوالا بھی منہ میں دے دیں نا، بہترین یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا دیں، بہترین گھر، جتنے، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے کب مریں گے ہمیں یہ سب کچھ ملے، منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن انتظار میں ہوتے، کیا بوجھ بن کے رہ گئے۔ جانا تو ہے اب، ماں جی اب جانے کی تیاری کریں، آپ کہاں دکھائیں آپ کو۔ یہ پیارے رشتوں کا دنیا میں حال ہوتا ہے۔ پیسے بھیج دیے نا، ماں باپ کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، کہتے ہمیں لمس چاہیے اولاد کا، اولاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ایک وقت بیٹھ کے محبت سے ہاتھ پکڑے، نہیں ہے ٹائم۔ یہ دنیا میں محبتوں کا رویے بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ میری ساس کی نا طبیعت خراب تھی، مجھے واقعہ یاد آیا، بحریہ ٹاؤن میں ہفتے والے دن لے کر گئی، ایسے جیسے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب بے حس بیٹھے ہوئے، ایسے سب بیٹھے ہوئے، سب اپنے موبائلوں پر لگے ہوئے۔ ان میں نے ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی، یقین مانے وہ یوں کوڑی ہوئی روئے جا رہی ہے، آنسوں سے رو رہی ہے، نمبر تو سب کے لگے ہوئے تھے، تو اتنی رو رہی ہے اتنی مشکل میں کہ اس کا باپ تو پھیرے لگا رہا ہے، بار بار اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے ان کو دکھا دیں اندر، ان کی باری کر دیں۔ تو اس کا ہسبینڈ بھی اٹھ کر گیا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میں آنسوں سے رونا شروع ہو گئی کہ اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، یہ اتنی تکلیف میں رو رہی ہے۔ اور میں سوچوں میرا 25واں نمبر تھا، ساس کو دکھانا تھا، تو میں نے کہا اگر میری باری ہوتی تو میں کہہ رہی تھی بھئی تھوڑی دیر کی تو بار ہے، انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس کو پہلے اندر بھیج دیں، میری باری پر یہ چلی جائے کوئی بات نہیں، آ تو جائے گی نا میری باری۔ اچھا وہ اٹھا، آنے کے بعد نا اس نے اس سے کہا کہ بھئی یہ پیشنٹ بہت سخت پین میں ہے، اس کو آپ پہلے بھیج دیں۔ اس نے کہا کہ سب نمبر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایمرجنسی میں آئے ہوئے ہیں۔ اچھا تو وہ اس نے کہا کہ نہیں میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں جن کے باری ہے، 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، اس نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری بیوی کو پہلے بھیج دیں، اس کی باری پہلے کر دیں، آپ بعد میں چلے جائیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ ہاں یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے چلے جائیں۔ اس کی کنڈیشن ایسی کہ وہ آنسوں سے، یعنی آپ دیکھیں ینگ لڑکی جس کی نئی شادی ہوئی ہو، آنسوں سے رو رہی ہو، ٹیشو سے صاف کر رہی ہو، اور بالکل اکٹھی ہوئی، تقریباً پتہ نہیں اس کو
کس چیز کی پین تھی؟ وہ مستقل پیچھے اس نے کمر کی طرف ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو دروازہ کھلا، میں سوچ رہی تھی کہہ دے گا کہ چلے جائیں. ہٹا کٹا موٹا تازہ آدمی وہ خود چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ اتنی بے حسی، آنکھوں سے دیکھنے کے تڑپ پڑ گئی ایک لڑکی. میں نے کہا اچھا دوسرا کہہ دے گا. اور جو موٹے ہٹا اتنی دیر لگی اس کو اندر گئے ہوئے، اتنی دیر لگی. وہ نکلا، اس کے بعد دوسرا چلا گیا. میں یوں بیٹھی رہی، میں نے کہا یا اللہ اتنی بے حسی، اتنی بے حسی. کھڑے ہو تم، صحت مند ہو، کھڑے ہوئے ہو. اس کے بعد وہ نکلا، پھر رپورٹ دکھانے کے لیے کوئی اور اندر چلا گیا. اور میں نے کہا صحیح اس نے کہا کہ بھائی ان سے کہو، ورنہ تو یہاں پہ لڑائی ہو جاتی شروع، لڑ پڑتے. پھر جب اس کی باری آئی تو اس سے چلا نہیں گیا. وہ بیچاری بڑی تکلیف سے اٹھ کے آ کر بیٹھی. تو پھر اس کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے. پھر اس نے ویل چیئر منگوائی اور اس پر بیٹھ کر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی. یعنی دنیا میں بھی بے حسی ہے، بہت بے حسی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا. اور اللہ نے ہمیں بڑے پیارے پیارے رشتے دے کر ان گند کو چھپایا ہوا ہے. یقین مانے اس گند کو، بے حسی کو تھوڑا بہت چھپایا ہوا ہے. ہمیں بڑا مان ہے، ہماری اولاد ہمارے بڑا خیال رکھتی ہے، ہمارے ہسبینڈ ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، بہن بھائی ہمارا بڑا خیال، ہمیں مان ہے الحمدللہ. اللہ نے یہ بھرم رکھا ہوا ہے، ایسی آزمائش ڈالی نہیں کہ کھل جائیں آنکھیں ہماری. لیکن اللہ کہہ رہے قیامت والے دن ایسا ہوگا، دھوکے میں نہ رہو. ان کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، ان کے خاطر نمازیں مت چھوڑو، ان کے خاطر اپنے دین کو داؤ پر مت لگاؤ، ان کے خاطر جھوٹ مت بولو. بچے کہہ رہے ہیں مائیں کیے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ وہی کیے چلے جا رہے ہیں. اور بچے یہ پوچھیں گے بھی نہیں جب ہم اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کریں گے. سورۃ عبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ پیارے رشتے، خاوند بیوی کو دیکھ کر ایک سائڈ پر ہو جائے گا. مجھے آج یہ نہ کہہ دے کہ تھوڑی سی نیکیاں دے دو. اولاد، بہن بھائی، کنبہ سارا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب کی کنڈیشن بدل جائے گی. آج دلوں میں جو محبتیں ہیں نا اللہ نے ڈالی ہیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈال دی، اللہ نے جانور کے دل میں بھی ڈال دی. پالنے اپنی اولادیں، لیکن ان اولادوں کو پالنے میں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنی قبر کو یاد رکھنا ہے، اپنے حساب کتاب کے دن کو یاد رکھنا ہے. اس کو داؤ پر نہیں لگانا. ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، نمازی بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ان کے پاس تو بہت اللہ تعالیٰ نے ٹائم ابھی دیا ہوا ہے. ہم نے ان کے لیے نمونہ بننا ہے، نہ کہ ان کی خاطر ہم بھی اپنا دین چھوڑ دیں. بچے کہہ رہے ہیں یوں ماڈرن بنو تو ہم یوں ماڈرن بن گئے. بچوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ختم کر دو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے ختم کر دیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسے کر رہے ہیں. نہیں، ہم والدین ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ والدین نہیں ہیں، ہم والدین ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بنایا، یہ حق اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم نے خود بھی نیکی پر رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی نیکی پر لے کر آنا ہے. رب سے دعائیں مانگنی ہے اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنائیں، قیامت والے دن بھی کام آئیں ہمارے. ان کی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی. کہاں کہ اولادیں ہمیں آ کر کہہ رہی ہوں کہ ہمیں آپ اپنی نیکیاں دے دیں، تو پھر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پھر ایسا نہیں ہوگا ہم اپنے بچوں سے کہیں گے لو بھائی آپ لے لو نیکیاں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جس طرح زمین و آسمان کی حالت بدلے گی، اس طرح تمام رشتوں کی حالت بدل جائے گی، کنڈیشن بدل جائے گی، لیول بدل جائے گا، محبتیں بدل جائیں گی، ان کے سارے پیمانے بدل جائیں گے. حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ دوست اسے بناؤ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جب تم اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو. جب تم اس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارو تو وہ تمہیں نیکیوں پر لگائے. اب ہم نے چیک کرنا ہے ہمارے دوست احباب کیسے ہیں. ہر انسان اس کا دوست جو اس کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، دلچسپیاں اکٹھی گزارتے ہیں، ٹائم اکٹھا گزارتے ہیں، ایکٹیویٹی اکٹھی کرتے ہیں، تو ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوست کو چیک کرنا ہے دین پر ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ غیبتیں کرنے والا اس کا مزاج ہے، سب کے نیگیٹو ہر ایک کی برائیاں نکالنے والا مزاج ہے؟ اگر ایسا مزاج ہے تو پھر فاصلے پر ہو جائیں. ایسا دوست
اپنا تو ایمان ضائع کرے گا، آپ کا بھی ایمان ضائع کر دے گا، آپ کو بھی پازیٹیو نہیں رہنے دے گا، نہ اللہ کے بارے میں نہ لوگوں کے بارے میں، بس نکتہ چینیاں، ہلا گلا، ہنسی مذاق، طنز و تانے، باتیں پکڑنا، یہ دوستوں میں زیادہ ہوتا ہے نا۔ چیک کرنا ہمارا دوست ایسا ہے کہ جس کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں ہمارا ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، ہماری برائیاں ہمیں بھاری لگتی ہیں، ہماری نیکیاں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کی طرف قدم ہمارے زیادہ بڑھتے ہیں، کوئی پلاننگ ہم نیکی کی کرتے ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی پازیٹیو بات۔ تو لہذا اگر ایسا دوست ہے، اچھا دوست ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیے، ورنہ ایسی دوستی پر قیامت والے دن انسان کو بہت زیادہ ملال اور دکھ ہوگا۔ تو ایسے دوست سامنے تو لائے جائیں گے، یعنی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، یہ تو جہنم کی جو آگ ہے یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی شعلہ، لظا، انہا لظا، اس کو کہتے ہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے نا۔ شعلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ تیز شعلہ بھی ہوتا ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، جو کہ کلیجوں کو کھینچ لے گی، ادھیڑ کے رکھ دے گی، جلد کو، جسم کو، کلیجے، ہاں، نزاعۃ للشویٰ، جسم کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اللہم اجرنا من النار، یہ ہم نے دعا مانگنی، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر آگ کے اوپر اپنا ہاتھ کیا کرتے تھے اور پھر پیچھے کرتے، چیک کرتے، عمر تو برداشت کر سکتا ہے آگ، انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے نا۔ ہمیں تو گرمی لگتی ہے، دوپٹہ اتارو اور ہلکے کپڑے کرو، ٹھیک ہے، اور اگر جل جائیں، یعنی آگ، روٹی سیکتے ہوئے تھوڑی سی بھی بھاپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، پانی نہ لگے، آبلہ بن جاتا ہے، چھالے بن جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ تو یہ جہنم کی جو آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، ادھیڑ کے رکھ دے گی اسکن کو۔ کوئی مشکل ہے آگ لگے اور جسم سے اسکن سکڑ جائے، ختم ہو جائے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم کی آگ پکارے گی ہر اس شخص کو، من ادبرا، جس نے پیٹھ موڑ لی، وتولی، اور جس نے رخ پھیر لیا۔ پیٹھ پھیر لی یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، حق بات نہیں مانی، وتولی، اور رخ بدل لیا، یعنی لوگوں کو بھی حق مار لیے، پھیر لیا فرما برداری، اللہ کی فرما برداری نہیں، اللہ کے حقوق پورے نہیں اور لوگوں کے بھی حقوق پورے نہیں، منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر، یعنی حق ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کی۔ من ادبر وتولی، جس نے پیٹھ کر لی، پرواہ نہیں کی۔ اذان ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں اٹھا جا رہا، اذان ہو رہی ہے تو فنکشن میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، اللہ گلہ میں مصروف ہے تو مصروف ہیں۔ قیامت والے دن جہنم پکارے گی، تدعو من ادبر وتولی، جس نے اللہ کی فرما برداری سے پیٹھ موڑی ہوگی اور جس نے وتولی، رخ پھیر لیا، یعنی منہ موڑ لیا، پرواہ نہیں کی، فکر ہی نہیں کی۔ تو جہنم جو ہے پکارے گی، بے نمازیوں کو پکارے گی، کہاں ہے بے نمازی، آ جائیں میرے اندر، کہاں ہیں حق مارنے والے، آ جائیں میرے اندر، کہاں ہیں آخرت سے بے فکر ہونے والے لوگ، آ جائیں میرے اندر، کہاں ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے لوگ تھے، آ جائیں میرے اندر، صدقہ خیرات نہ کرنے والے لوگ، آ جائیں میرے اندر، دین کا مذاق اڑانے والے، اچھا دیکھا ہے اچھا کر لیں گے نا، ایک بات کہ آپ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اتنی سختی بھی دین میں نہیں ہے نا۔ تو ایسے لوگ، ان کو جہنم پکارے گی، میرے اندر ڈالیں، ڈالتے چلے جائیں، ڈالتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور جو مال جمع کرتا رہا اور پھر جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتا رہا، یعنی ہمارے سامنے وہ لوگ آئیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، علاج اپنا نہیں کروا سکتے،
اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جن کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، بچے 2 ہیں، اور جن کے 5 6 10 بچے ہیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے نا. ہم معاشرے میں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اب یہ ہماری آزمائش ہے، اب یہ ہمارا امتحان ہے. وہ اپنی ضروریات زندگی آسانی سے پوری نہیں کر سکتے تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. کسی ایک بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لے، کسی ایک گھر کے راشن کی ذمہ داری ہم لے لیں. یہ نیکیاں پھر ہماری قیامت والے دن کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، جو مال جمع کرتا رہا اور پھر سنبھال کے گن کے رکھتا رہا. یعنی لوگوں کو ضرورت تھی لیکن کہتا تھا کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے نا، ان کو تو پرواہ ہی نہیں، ہم نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے. اڑا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. کر دیں برباد، آپ اگر ان کی ضرورت پوری کریں گے آپ کی نیکی لکھی جائے گی، آپ کی نیکی شمار ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے صدقہ کیا، صبح اٹھا تو مجھے پتہ چلا وہ تو چور تھا، اس کو ملا. اسی طرح زانی کو مل گیا، ڈاکہ ڈالنے والے کو مل گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نیت تو تھی نا، یعنی رات کو اس نے صدقہ دیا. وہ اس بات پر عمل کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے دوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نیت تو اچھی تھی، لیکن اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر ڈھونڈے دے دیں. محنت کریں، ضرورت مند لوگوں تک اپنا مال پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کی، لیکن لڑکے والوں کے تقاضے ہم نے اتنا جہیز لینا ہے، فنکشن وہاں اور فنکشن وہاں ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو دیں، ہے نا. بیٹیاں والے مجبور ہو جاتے ہیں. پھر وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، ڈھونڈیے ایسے سفید پوش لوگ ان کے کام آئیں. بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جمع کر کے رکھتا رہا، خرچ نہیں کیا اس نے، تو پھر وہ تپا کے وہ مال لگایا جائے گا. زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ خیرات نہیں کیا، لوگوں کے کام نہیں آئے، کوئی فلاح بہبودی کے کاموں میں پیسے کو خرچ نہیں کیا، سینت کے جمع کر کے رکھتے رہے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان یقیناً پیدا کیا گیا ہے تھردلا. یعنی تھردلا سے مراد جلد باز. فطرتی طور پر انسان جو ہے نا بہت بے صبرا ہے، فطرتی طور پر انسان بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی کمزوری کا تذکرہ کیا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی بہت جلدی دل دکھ جاتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، کمزور ہے نا. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اپنا نقصان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، غصے میں اپنی صحت تباہ کر دیتا ہے، نادان بھی ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز بھی پیدا کیا گیا. کوئی بھی خیر ہو نا، انسان کہتا ہے بس جلدی سے ملے، مجھے دیر نہ لگے، فٹافٹ مل جائے. صحت ملنی ہے جلدی صحت ملے، عزت ملنی ہے جلدی ملے، مال ملنا ہے جلدی ملے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان بہت تھردلا، بے صبرا، کمزوری پہ پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے پہنچتی ہے تکلیف تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، میں ہی رہ گئی، مجھ پر ایسی تکلیفیں آنی تھیں، مجھ پر ایسی پریشانیاں آنی تھیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے، یعنی پھر کسی کو دیتا نہیں ہے. حالانکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں ہے نا گرم کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو اندازہ ہے اس بات کا. بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی ملے، انسان کہتا ہے میں کھا لوں کھانا، بھوک میں اس کو دل چاہتا ہے کچھ بھی ملے میں کھا لوں. انسان کو ان کمزوریوں کا پتہ ہے. انسان کے اوپر جب تنگ وقت آتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے مال دے، یا اللہ مجھے مال دے، میرے حالات اچھے کر دے، مجھے صحت دے، مجھے خوشیاں دے، مجھے خوشحالی دے. اور جب خوشحالی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو پھر وہ دیتا نہیں، وہ چھپا کے رکھتا ہے، وہ جمع کرتا رہتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے کام نہیں آتا. جبکہ انسان کے اوپر جو وقت برا اگر گزرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے مشکل وقت گزارنا، ایک ایک لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے بھلائی ملتی ہے
تو پھر وہ بھلائی کے معاملے میں بہت بخیل ہو جاتا ہے۔ ان ساری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اے انسان سنبھل جاؤ، جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، وہ تو میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کاموں سے بچ جاؤ۔ کن کاموں سے بچنا ہے؟ آیت نمبر 17، تدعو من ندبر وتولا، اللہ کا حکم سننے کے بعد غافل نہیں ہونا، بے پرواہی نہیں کرنی، غفلت نہیں برتنی، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ پیٹھ پھیرنی اچھا دیکھا جائے گا، لپک کے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے معاملے میں خود بھی رہو قائم اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلو، اور گناہ کے معاملے میں اور بے حیائی کے معاملے میں کسی کا بھی ساتھ نہ دو۔ اور 17 میں یہی کہا کہ یعنی جہنم میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں جو عمل نہیں کرتے، اور 18 میں کہا کہ وہ مال بھی خرچ نہیں کرتے۔ انسان کو نا مال بہت پیارا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں نے بڑی محنت سے کمایا، اور جب اپنا مشکل وقت آتا ہے تو پرس خالی ہو جاتے، سارے اکاؤنٹس خالی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب دوسرے پر آئے تو انسان کہتا ہے کچھ نہیں، صبر کر لیں آپ، وقت گزر ہی جائے گا، وقت گزر ہی جائے گا۔ وقت گزارنا مشکل ہے، اللہ کہیں سے اس کی مدد کر دے گا۔ امتحان میرا اور آپ کا، ہم سب کا ہوتا ہے، اپنی ضرورت پیچھے رکھتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومنین کے اللہ نے خوبی بتائی، خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے رہ جائیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ اچھا اس کو ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، مجھے تو یہ چیز یاد ہی نہیں تھی، مل گئی، آپ نے مانگی، چلے آپ لے لیں، آپ کا وقت پاس ہو جائے، مجھے تو یاد ہی نہیں تھی یہ چیز، میرے تو ٹائم پہلے بھی گزر ہی رہا تھا۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا جہنم میں جانے والے لوگ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، فوراً چاہتے ہیں خیر جلدی ملے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جب کچھ تھوڑی سی بھی تکلیف آئے فوراً ناشکرے ہو جاتے ہیں، ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر خیر مل جائے، بھلائی مل جائے، کسی کو نہیں دیتے، سمیٹ کے چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ ہم نے سورۃ قلم میں پڑھا تھا نا واقعہ، باغ والوں کا واقعہ، ٹھیک ہے نا، اس کے باپ کا کیا طریقہ تھا، وہ 3 حصے کرتا تھا، ایک باغ کے لیے، اسی کے اوپر خرچہ، ٹھیک ہے نا، ایک اپنی فیملی کے لیے، اور ایک اللہ کے لیے حصہ ضرور نکالتا تھا۔ تو ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اپنے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہے نا۔ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، یہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اپنی ضروریات تھوڑی سی کم کر کے، ہم کہتے ہیں ہماری اپنی ہی پوری نہیں پڑتی، مہنگائی اتنی ہے، اتنی مہنگائی، کچھ نہیں بچتا، اور ذرا سیل لگ جائے کچھ کیا بچتا، سب کچھ نکل آتا ہے، ہم 2 سال کے لے کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا امتحان ہے، زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کفایت شعاری کریں، کم از کم پھر 3 حصے تو طے کریں نا، اللہ کی راہ کا بھی حصہ طے کریں۔ ہم کہتے ہیں خواتین بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے بنے، سمجھدار بنے، لیکن پھر 3 حصے کریں، اللہ کے راہ میں بھی ضرور دیں، جو اپنے ہاتھ سے دے جائیں گے نا بس وہی کام آئے گا۔ اور یقین مانیے آنکھ بند ہوتے ہی تیرا میرا ہو رہا ہوتا ہے، کتنا ملے گا، کتنا ملے گا، یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ چلے میرے بچے نہیں کریں گے، آپ کے بچے نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ مال میں کشش اتنی، لیکن وہ ہر بندہ اپنے بچوں کے بارے میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے، اپنے یعنی ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے ہمارے لیے نیکی کر دیں گے نا۔ کل ہی میں نا ایک وہ سن رہی تھی، قاری جمیل خلیل الرحمان کا نا واقعہ، وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم گاؤں کے مسجد میں نا جایا کرتے تھے، اور گاؤں کے مسجد میں نا سسٹم یہ تھا، ٹائم کیا ہوا ہے، 4:30 ہو گیا، اچھا 5 منٹ بعد ختم اب کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں کی مسجد میں نا یعنی روٹین یہ ہوتی تھی کہ ایک برتن ہوتا تھا، اس کو لے کر جانا ہے، تو ہر گھر میں انہوں نے کھانا طے کیا ہوتا تھا کہ بچے ہمارے پاس آئیں۔ اچھا یہ سسٹم میں نے ابھی بھی دیکھا ہے،
بڑی یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ سسٹم ہے کہ مدارس سے بچے نکلتے ہیں اور ہر گھر میں جا کر نہ کھانا لے کر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے تھے برتن لے کر، ہر گھر سے کھانا لے رہے ہیں، کڑی ہے تو وہ بھی اسی میں، دال ہے تو وہ بھی اسی میں، پالک ہے تو وہ بھی اسی میں. ہم اتنا بڑا برتن بھر کے جنہوں نے کھانے لگوائے ہوتے تھے ہم سالن لے کر آ جاتے تھے. اور پھر جب ہم واپس آتے تھے تو قاری صاحب ایک اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مکس کر کے پھر ہمیں کھانا دے دیتے تھے. کہتے مزے کا تو لگتا تھا، لیکن ہمیں حسرت ہوتی تھی کبھی ہم ایک خالی دال کھائیں، کبھی ہم خالی گوشت کھائیں. لیکن کہتے ہیں گاؤں کی مستی تھی تو ہمیں نہیں ملتا تھا. ہاں تب ملتا تھا جب کوئی فوت ہو جاتا تھا، کسی کی نانی فوت ہو گئی، تب وہ ہمیں بلاتے تھے. اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بڑے خوشی خوشی جاتے تھے. جب ہم، وہ سچی بات بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہم بڑے خوشی خوشی جاتے تھے. اچھا جب ہم جاتے تھے، جانے کے بعد ایک وائٹ کپڑا بچھ جاتا تھا اور اس کے اوپر گٹھلیاں رکھ دی جاتی تھی کہ بھائی درود شریف پڑھو نانی کے لیے. کہتے ہیں ہمیں کیا محبت نانی سے، ہم دل میں دعائیں درود شریف پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو ہے نا، وہ ان کے فیملی میں سے بھی کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جو ہمارے ساتھ بڑا گیا ہوتا تھا کوئی قاری صاحب، وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. ہم پڑھ رہے ہیں. اب ہم بچے سوچتے تھے کہ کس طرح اس کو اٹھا کے بھیجے جس کا کوئی فوت ہوا ہوا ہے. ہم ان سے کہتے تھے پانی پینا ہے. اب وہ جیسے ہی پانی پینے کے لیے جاتے تھے کہتے تھے ہم مٹھیاں سارے بھر کے نا سارے ان میں ڈال دیتے تھے جو پڑی ہوتی تھی، پڑے والے ان میں ڈال دیتے تھے. اور کہتے تھے ہمارے بڑے قاری صاحب ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، وہ چپ بیٹھے رہتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا بھائی ختم کیسے ہوں گی، ایسے تو ختم ہونی ہے. لہٰذا وہ اتنا ڈھیر وہ آتے تھے نا، لگ جاتے تھے. تو کہتے پھر قاری صاحب بھی کہنے لگے ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ختم ہو گئی پڑیں گی. کہتے اس کے بعد کھانا لگتا تھا، آلو گوشت بچتا تھا، وہ آلو گوشت کا کھانا آتا تھا. کہتے وہ ہم بڑے شوق سے آلو گوشت کا کھانا کھاتے. کھانے کے بعد کہتے ہیں یقین مانیے جنہوں نے ہمیں اپنی نانی کی فوتگی پر آلو گوشت کھلایا تھا، کھجور کی گٹھلیاں پڑنے کے لیے بٹھایا تھا، ہم سارے راستے یہ دعا مانگتے آتے تھے یا اللہ اب ان کا کوئی اور جلدی مرے. کہتے ہم کیوں دعا کرتے کہ کوئی نہ مرے، ہمیں مرنے پہ تو انہوں نے آلو گوشت کھلایا. کہتے ہم یہ بد دعا دیتے ہوئے آتے تھے یا اللہ اب ان کا کوئی جلدی مرے، کوئی جلدی کسی کا بھی کوئی مرے، اب ہم پھر ہمیں بلائیں، پھر ہم ایسے آئیں اور پھر ہمیں آلو گوشت کھانے کو ملے. یہ ایک حقیقت ہے. پتہ نہیں بات میں نے کون سی بات سے یہ بات کی. بہرحال انسان جو ہے دیکھیے نا بھائی ان کو کیا لگے. ان کو آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی کا کوئی فوت ہوا ہوتا ہے نا، جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے بچے، اس کے بہن بھائیوں کی حالت بری ہوتی ہے. ان کے آنسو نہیں تھم رہے ہوتے، ان کو لگی ہوتی ہے کہ ہمارا ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ان کا غم ہوتا ہے. باقی وہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو تکلیف کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. اور باقیوں کو بٹھا دیں پڑھنے کے لیے یا گٹھلیاں پڑھنے کے لیے بٹھا دیں، انہیں کیا محبت، وہ پڑھ پڑھ کے بخشیں. لہذا اللہ تعالیٰ کہنے کا انسان جو ہے خیر سمیٹتا ہے بہت زیادہ، اور خیر اپنے لیے رکھتا ہے، دوسرے کو خیر نہیں دیتا. آیت نمبر 19 میں یہ جو لفظ ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے کمزوری پر، تھوڑ دلا. اچھا اب یہ تھوڑ دلا جو ہے نا، ہم یہ لفظ اردو میں ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں. ہلوعا کا جو ہے نا لفظ، اس میں بہت وسیع معنی ہیں، بہت زیادہ. تھوڑ دلا لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن ہمارا چونکہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اچھا اس کا مطلب نہیں ہے. لیکن جو اس کے معنی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کافی سارے اس کے مفہوم ہیں، اس کے اندر وسعت ہے. اس کا مطلب ہے جلد باز، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے بد اخلاق، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی غصہ کرنے والا، ناشکرا انسان. یعنی جتنے بھی نیگیٹو باتیں ہیں وہ تمام کی تمام ہلوعا کے اندر پائی جاتی ہیں. فطرتی طور پر کمزور، نادان، جلد باز انسان، سب کے سب یہ معنی ہلوعا کے اندر پائے جاتی ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہلوعا لفظ کہنے کے بعد پھر اگلی آیت نمبر 20 میں بھی، آیت نمبر 21 میں بھی دو اور لفظ کہے، جزوعا، منوعا کہے نا. یہ یعنی انسان ہلوعا بھی ہے اور فطرتی طور پر کمزور تو ہے. جی آپ کل تھی نہیں، یعنی آپ قرآن مجید کھولیں گی نا، آپ کو یہ لکھے ہوئے ہیں لفظ. سورۃ معارج ہے. ہاں کس کا؟ جزوعا. ہاں یہ اب آپ کو میں بتانے لگی، مجھے کل اندازہ ہو گیا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں. کل یہ میں نے ختم تو کر دیا تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لفظ جو ہے نا کلیئر نہیں ہوئے.
हलुआ जो है ना, ये अल्लाह ताला ने इंसान की कमज़ोरी, अमूमी कमज़ोरी का तज़किरा किया है, हलुआ, ठीक है। हम अमूमी कमज़ोरी का तज़किरा किया है, लेकिन इसके मानी के अंदर बहुत ज़्यादा वुसअत है। इसी के मानी के अंदर जजुआ, मनुआ, ज़ईफ़ा, अजूला सब आते हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 20 और 21 में जजुआ, मनुआ कहा है कि इंसान तकलीफ़ पहुंचती है तो बहुत जल्दी घबरा जाता है, बेसब्रा हो जाता है, ठीक है। मनुआ, खैर मिलती है तो बखील बन जाता है, नाशुक्रा हो जाता है, बद इखलाक हो जाता है। ये सारी की सारी इंसान के अल्लाह ताला ने कमज़ोरियों का तज़किरा किया है। बहुत ज्यादा खैर मिलती हाँ, भलाई जब मिलती है तो बखील हो जाता है, नहीं देता किसी को, एहसास नहीं करता, ख्याल नहीं रखता। ये आवाज आ रही है कहीं से? कुछ चल रहा है। हाँ वही मैं कह अच्छा हाँ, ये ऊपर आवाज़ आ रही। नहीं नहीं, यही कि ऐसे को बटन हाँ ऑन जैसे हो, अंदर ही एसी अंदर का कुछ या चल रहा है। कोई अच्छा, ऊपर से आवाज़ आ रही, पीछे छत से आवाज़ आ रही, हाँ ऊपर से आ रही। अच्छा, तो ये हलुआ की दोनों कमज़ोरियों का अल्लाह ताला ने तज़किरा कर दिया। जल्दबाज भी है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, नाशुक्रा भी है बहुत ज़्यादा, और खैर को बांटता भी नहीं है, खैर को छुपा छुपा के रखता है। ये सारी कमज़ोरियाँ इंसान के अंदर हैं। तो यहाँ तक तो अल्लाह ताला ने तज़किरा किया था कि जो जहन्नम की आग है वो कलेजे को खींच लेगी, वो जिस्म की खाल को खींच लेगी, वो शोला मारती हुई होगी। वो उनकी अल्लाह ताला ने बुराइयां जो बताई आयत नंबर 17 में, हक़ को कबूल नहीं करते, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, हक़ से मुंह मोड़ लेते हैं, माल को जमा करते हैं आयत नंबर 18 में, फ़अवा, और संभाल संभाल के रखते हैं। और अगली आयत में अल्लाह ताला इंसान की हकीकत बता रहे हैं कि देखो तो सही है इंसान, हालांकि तुम बहुत फितरती कमज़ोरी पर पैदा किए गए हो, बद इखलाक भी हो, ठीक है, बदतमीज़ भी हो, और बहुत ज़्यादा बखील भी हो, नाशुक्रे भी हो। इन सारी कमज़ोरियों का अल्लाह ने तज़किरा करने के बाद आयत नंबर 22 में बताया, इल्लल मुसल्लीन, यानी इन तमाम बुराइयों से बचने वाले लोग, इन तमाम कमज़ोरियों से, इखलाकी कमज़ोरियों से भी बचने के लिए अल्लाह ताला ने कहा इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाज पढ़ने वाले लोग, ठीक है। यानी हमारी फितरत में है, हम अपने लिए खैर पसंद करते हैं, दूसरे के लिए नहीं खैर पसंद करते। हम अपने लिए चाहते हैं हमें जल्दी खैर मिल जाए, दूसरों को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सब्र ही करें, और हम खुद सब्र नहीं करना चाहते। ये इसका क्या बताया आपने? जजुआ, जजुआ, मनुआ, ये सारी घबरा जाने वाला इंसान, अच्छा, वो वावेला उसी में करने वाला, हाँ ठीक है। इन कमज़ोरियों से, इन बद अखलाकियों से बचने का एक ही ज़रिया है, वो क्या है? नमाज। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के। ये जो पिछली बातें थी ना, ये अखलाकी कमज़ोरियाँ थी, इखलाकी कमज़ोरियाँ थी, ठीक है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं नमाज पढ़ने वाले, यानी इबादत करने वाले। इसका मतलब ये है कि हमारे दीन के अंदर इखलाक और इबादत जुड़े हुए हैं, इखलाक और इबादत। ऐसा नहीं कि हम इबादत करते रहें और हम इखलाक को छोड़ दें, हम बहुत नेक बन जाएंगे, नहीं। हमने दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ इखलाक से पेश आना है। ये नहीं कि हम सिर्फ हम कहें हम बड़े नेक हैं, चूँकि हम नमाजी हैं, हम तहज्जुद गुजार हैं, हम बड़े सदक़े खैरात करने वाले हैं, बड़े अज़कार करने वाले हैं, लेकिन हम ज़बान के फिर गंदे हैं। वो जो पीठ पीछे बुराई करे और जी। मुंह पे मीठा हो, उसके बारे में क्या? इल्लल मुसल्लीन, नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, नमाज को समझेंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर से ये बुराइयां निकलती चली जाएंगी। कमज़ोरी है ना हमारे अंदर, कमज़ोरी है ना हमारी अखलाकी, हम भूल जाते हैं। देखिए, शैतान हमारा दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ तो है, हर वक्त लगा हुआ है, सबके लगा हुआ है, हर एक की टांगे खींच रहा है, हर एक को कहीं ना कहीं गिरा रहा है कि अल्लाह से दूर हो जाएं, अपनी आखिरत की तैयारी ना करें, कोई ना कोई। जब हम नेकी कर लेते हैं ना, नेकी करने से ज़्यादा हमने फिर नेकी की हिफाजत करनी होती है। लेकिन शैतान तो अलर्ट होता है कि इनकी नेकियां कैसे ज़ाया करवाएं, हत्ता कि हमारे हज उम्रे ज़ाया करवा देता है। कितनी मेहनत हम करते हैं, आसान है ज़िंदगी में एक दफ़ा हज। मुंह के इतने मीठे और जी। बाद में वो गंद, हैरान हो जाता है बंदा। जी, तो ये बुराइयां, इतना प्यार करने वाले लोग हाँ, तो ये बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं। लिहाजा अपनी इस्लाह करने का ज़रिया, नेकी के रास्ते पर आने का ज़रिया क्या है? इल्लल मुसल्लीन, नमाज पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, एहसास करेंगे
اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو گئے. اچھا بعض لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں لیکن وہ صرف روٹین وائز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جسم بھی ان کا پاک ہوتا ہے, کپڑے بھی ان کے پاک ہوتے ہیں, لیکن ان کے عقائد, ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, زبان کے وہ گندے ہوتے ہیں. لہذا الا المصلین, نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کمزوریوں اور خامیوں سے بچ سکتے ہیں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو کمزوریوں سے بچ سکتے ہیں, پچھلی کمزوریوں سے بھی. اور ویسے بھی جتنی بھی ہمارے اندر انسانی لحاظ سے کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں, اس سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز ہمارے ہاں صرف رمضان کے لیے, بھائی روزہ رکھا ہے تو اب نماز تو پڑھنی پڑے گی, اور اب روزے ختم ہو گئے تو اب نماز نہیں پڑھنی. تو نماز جو ہے پہلی شرط ہے. نماز جو ہے انسان کو اللہ کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا احساس دلاتی. کتنی دفعہ تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی عاجزی ہے, اپنا پیارا چہرہ ہم زمین پر ٹکا دیتے ہیں اللہ کے حضور. تو نماز سب سے پہلی شرط ہے جہنم سے بچنے کے لیے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ جہنم ایسے لوگوں کو گھسیٹ لے گی, ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور جہنم سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الا المصلین, پہلی شرط نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لہذا نماز جو ہے انسان کو نیکی کے راستے پر چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے پہلا ذریعہ ہے, سب سے پہلی شرط ہے. تبھی تو لوگوں کو مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا. صدقہ خیرات کر لیتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, اذکار کر لیتے ہیں, حج عمرہ کر لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, لیکن 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا یہ مشکل ہے, نہیں پڑھ سکتے. تو لہذا نماز جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے. یہ عظما نے کال کی ہوئی ہے. اچھا جی. تو نماز جو ہے نیکی کے راستے پر چلانے کا عبادات میں سے سب سے پہلی شرط نماز ہے. نماز پڑھیں گے تو ہمارے اخلاق بھی صحیح ہوں گے, ہمارے معاملات بھی صحیح ہوں گے, ہمیں کچھ اللہ سے کا ڈر خوف بھی پیدا ہوگا. نہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اور پھر اپنی حرکتیں تو دیکھو نا, کہتے ہیں نا, تو انسان پھر شرمندہ ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے ہاں بھائی نماز پڑھی ہے تو چلو ہم گناہ چھوڑ دیں. اور اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کا فائدہ بتایا ہی یہی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری نماز میں کوئی کمی بیشی ہے. اپنی نماز کی پھر ہم نے اصلاح کرنی ہے, غور کرنا ہے کہ ہم نماز تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد بھی تو اللہ کی مرضی کرنی ہے نا. تو لہذا جہنم سے بچنے والے سب سے پہلے جو شرط ہے نا ان کی یہ ہے الا المصلین, نماز پڑھنے والے. نماز ایسی ہو کہ وہ ہمیشگی ہو, یہ نہیں کہ آج ہم فارغ ہیں تو چلو آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اب پریشانی ہے, دل گھبرا رہا ہے تو اب بس نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ریلیکس ہو گئے, پھر فارغ ہو گئے, اب دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو, اب نہیں پڑھتے, اب تھکے ہوئے اب نماز نہیں پڑھ سکتے, اب ہم مصروف ہیں اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں, نماز کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے. مصروف ہیں, فارغ ہیں, بیمار ہیں, صحت مند ہیں, کہیں گئے ہیں, کہیں اندر ہیں, باہر ہیں, کہیں پر بھی ہیں, نماز کی معافی نہیں. بلکہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو وہ کہیں گے ما لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو نماز پڑھنی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون, یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یہ جو دائمون ہے نا, اس کا مطلب ہمیشگی بھی ہے, اس کا مطلب سکون بھی ہے, سکون سے نماز پڑھتے ہیں.
इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज में ठहरे रहते हैं। ये नहीं कि बस अब जाए नमाज बिछी और 5 मिनट में फिर उठक बैठक की और जल्दी जल्दी लपेट के रख दी। बाज़ दफ़ा तो जल्दी अगर हम नमाज पढ़े तो फीलिंग ही नहीं आती कि हमने नमाज पढ़ी है। यकीन माने पता ही नहीं होता अच्छा पहली रकत में क्या पढ़ा, दूसरी में क्या पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, 2 रकतें पढ़ी, फीलिंग ही नहीं आती। तो लिहाजा नमाज सुकून से पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं। नमाज में दाइम का मतलब ठहरे रहते हैं। ठहरना, खड़े हैं तो सुकून से ठहरेंगे, रकू में जाएंगे तो सुकून से रकू करेंगे। वो हदीस आती है ना कि एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ी। आपने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ो। फिर पढ़ी, फिर आपने कहा नहीं। 3 मरतबा जब हो गए तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे ज़रा अच्छी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे ऐसे ही पढ़नी आती है। तो आपने कहा जब तुम खड़े हो तो सुकून से खड़े हो, हिलना जुलना नहीं है नमाज में, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ क़याम करें। और फिर जब तुम रुकू में जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारे जिस्म के आज़ाद सब तमाम के तमाम झुक जाएं। ये नहीं आधा झुके और फिर आधे फौरन खड़े हो गए, उठक बैठक नहीं। सजदे में जाएं तो सुकून से जाएं, ऐसे नहीं कि अभी गए और फिर फौरन उठे, फिर सजदा, फिर खड़े हुए, नहीं। दाइमून, नमाज में फिर ठहरे रहते हैं। अच्छा, और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, कभी कुछ सामने देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। हदीस में आता है कि जब तक इंसान की निगाह नमाज में अल्लाह की तरफ रहती है, अल्लाह की रहमत भी उसकी तरफ मुतवज्जो रहती है। हमने नमाज में बिल्कुल नीचे देखना है, जाए नमाज पे सामने देखना है। जब तक नमाज में इंसान की निगाह अल्लाह की तरफ रहती है, अल्लाह की रहमत भी उसकी तरफ मुतवज्जो रहती है। और जब उसकी निगाह इधर उधर भटकना शुरू हो जाती है तो अल्लाह की रहमत भी फिर इधर उधर हो जाती है। फोकस करना है सोच के कि हमने जाए नमाज पे देखना है, अपने आगे देखना है। हदीस में आता है कि ऐसी फीलिंग करो कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। नहीं फीलिंग आती तो कम से कम ये सोचो कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। पूरी तवज्जो के साथ आंखें सामने रखनी है। इधर उधर बाज लोग देख रहे होते हैं तो इधर उधर नहीं देखना। नमाज तो एक ऐसा नुस्खा है, सूरह बकरा में आता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ। नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगो। बल्कि परेशानी में कहते हैं कि अब हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कह रहे हैं कि मदद मांगो मुझसे सब्र के साथ और नमाज के साथ। नमाज तो बेहतरीन जन्नत की कुंजी है और नमाज तो बेहतरीन नुस्खा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते कहते बिलाल वुज़ू कराओ, और आप नमाज पढ़ना शुरू करते, फ़र्ज हो या नफल हो। तो लिहाजा नमाज जब परेशान, हाँ घबराते तो कहते हज़रत बिलाल से कि वुज़ू कराओ, नमाज पढ़ते थे फिर आप। तो लिहाजा जन्नती लोग जो हैं इल्लल मुसल्लीन, नमाज पढ़ते हैं तो इन तमाम इखलाकी कमज़ोरियों पर वो काबू पा लेंगे। और फिर से पढ़ते नहीं हैं, हमेशा सुकून, हमेशा खुशू खुजू के साथ नमाज में काफ़ी देर ठहरे रहते हैं। वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। अच्छा, ये जो हम नमाजियों की खूबियाँ, जन्नत में जाने वालों की खूबियाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा ही पूरा का पूरा मजमून यही आयतें सूरतुल मोमिनून 18वें सुपारे में भी आता है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। उसमें आता है वो अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, लगव कामों को वो छोड़ देते हैं। वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो अपने मालों से ज़कात निकालते हैं। तो ऐसे ही जो आगे भी आ रहा है मजमून, ये 3-4 आयतें आगे भी, ये पूरा का पूरा जो है ना ऐसा ही मजमून 18वें सुपारे में सूरत मोमिनून में भी आता है। उसमें अल्लाह ताला कहता है जिनमें ये खूबियाँ पाई गईं ये मोमिन तो कामयाब हो गए। तो लिहाजा यहाँ पर भी आयत नंबर 24 और 25 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, और ये वो लोग होते हैं जो लोग वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, और ये लोग अपने मालों में हक रखते हैं, मालूम लोगों का भी और सवाल करने वाले लोगों का भी और महरूम लोगों का भी। मालूम से मुराद यानी ज़कात, हक रखते हैं मालूम,
मालूम से मुराद ज़कात। हालांकि ये सूरत मक्की है और मक्की दौर में ज़कात के मसाइल नाजिल नहीं हुए थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का अरब के लोग जैसे हज का तरीका जानते थे, इसी तरह उनको ज़कात का भी पता था। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिनीन नमाजी लोग अपने माल में से ज़कात का भी हक रखते हैं, और उसके अलावा लिस्साइली वल महरूम, सवाल करने वालों को भी देते हैं और महरूम लोगों को भी देते हैं। वैसे सवाल करना पसंद नहीं किया गया इस्लाम में, लेकिन नेक लोग अगर कोई अल्लाह के नाम पर सवाल करे तो उसको भी दे देते हैं, और जो सवाल नहीं करता उसको भी देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के लोग सवाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़रा पेशावर बन गया ना ये काम। 3 तरह के लोग सवाल कर सकते हैं। नंबर 1, कोई किसी की ज़मानत की ज़िम्मेदारी ले और वो भाग जाए। जैसे कहते हैं ना कि भाई को मैं इसकी जगह पैसे दे दूंगा, ठीक है, और वो कहे और वो भाग जाए। कोई इसकी ज़मानत ले ले, इसकी ज़िम्मेदारी ले ले और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा आदमी सवाल कर सकता है कि देखो मैंने तो इसकी ज़िम्मेदारी ली थी लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, अब ये नहीं दे रहा तो इसको तो चुकाने हैं, उस पर चट्टी पड़ गई। ऐसा आदमी सवाल कर सकता है। हमारे ज़हन में बात आती है ना, इतने जो बेकारी खड़े होते हैं हर चौक पर मांगने वाले, पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ गाड़ी रोके आ जाते हैं सवाल करने के लिए। इस्लाम ने पसंद नहीं किया बेकारीपन, लेकिन अब ये पीछे पड़ जाते हैं कि दें दें दें, ठीक है ना। इस्लाम मना करता है, लेकिन ऐसे लोग कौन से 3 लोग हैं जो इस्लाम में है, कौन से लोग सवाल कर सकते हैं? ऐसा पहले नंबर पर वो कोई किसी की ज़मानत की ज़िम्मेदारी ले और वो भाग जाए, ठीक है, तो वो ज़मानत अगर पूरी नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो लोगों से सवाल कर सकता है कि मैंने तो इसको अब पैसे देने हैं क्योंकि मैंने ज़िम्मेदारी उठा ली थी। 1 नंबर पर ये। दूसरे नंबर पर कोई भी इमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई, माल चोरी हो गया, घर तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है ना, अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई कि इमरजेंसी आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है, इस पर आप जो है किसी से सवाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर फाकों की नौबत आ जाए, फाकों की नौबत आ जाए तब आप सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सवाल नहीं कर सकते। अगर कोई सवाल करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी। क़यामत वाले दिन उसके माथे पर लिखा होगा कि ये फ़कीर मांगने वाला लोगों से। तो लिहाजा देना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसे होते हैं बहुत गरीब होते हैं, नज़र आ रहा होता है आपको कि इनकी कंडीशन ऐसी है, तो फिर इंसान को दे देना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं वो लोग मालूम हक भी देते हैं, यानी ज़कात भी देते हैं, सवाल करने वाले लोगों को भी देते हैं, और महरूम जो सवाल नहीं करते, डिमांड नहीं करते, उनको भी देते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? वल्लदीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, क्योंकि वो तस्दीक करते हैं क़यामत के दिन की, क़यामत के दिन को मानते हैं, इसलिए वो सदका खैरात भी करते हैं। इसलिए क़यामत वाले दिन चूँकि वो अल्लाह से अजर लेना चाहते हैं, इसलिए वो सदका खैरात करते हैं। क़यामत के दिन को मानते हैं, इसलिए वो अपना माल लोगों पर खर्च करते हैं, अपना माल अल्लाह की रज़ा के खातिर खर्च करते हैं। वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और वो लोग भी जो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं। यानी डरते क्यों हैं? माल भी खर्च कर रहे हैं और फिर भी डर रहे हैं। एक और मकाम पर भी अल्लाह ताला ने कहा ना, वल्लज़ीन युतून मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, नेक लोग अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं, फिर भी उनका दिल डर रहा होता है, पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी डर रहे होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग अपने रब के अजाब से डरते हैं। डरना तो है, बेफिक्र थोड़ी हो जाना है अल्लाह के अजाब से। हमारा ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत रहमत करने वाली है, तमाम दुनिया की माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला हम पर शफीक हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पकड़, अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला का गुस्सा भी पूरी दुनिया के लोगों से ज़्यादा है।
इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी पकड़ भी बहुत शदीद है। हम अल्लाह से डरते भी हैं, हम अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं, अल्लाह के रहमत पर हम उम्मीद भी रखते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मोमिन लोग अपने रब के अजाब से डरते हैं, बेखौफ नहीं हो जाते, बेफिक्र नहीं हो जाते, माफ़ कर देगा बस अल्लाह ताला, अब हमारा जो दिल चाहे हम करें। नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, बेशक उनके रब का अजाब है ही ऐसा कि जिससे बेखौफ नहीं हुआ जा सकता। देखें दुनिया की जो आग है ये तो एक हिस्सा है, इससे 70 गुना ज्यादा, हम उससे कैसे बेखौफ हो सकते हैं? ऐसी बात नहीं कि अल्लाह ने हमें ऐसा डराया और हम डराते ही रहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, अल्लाह का अजाब है ही ऐसा जिससे हम बेफिक्र नहीं हो सकते, जिससे हम बेखौफ नहीं हो सकते। लिहाजा इस दुनिया में हमने तकवा के साथ, खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जो तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसे क़यामत के दिन हर किस्म की परेशानी से बचा लेंगे। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ऐसे ये जन्नत में जाने वाले लोग ये हैं कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ हिफाजत में दो चीज़ें आ जाती हैं, नंगे होने से बचते हैं, ठीक है, और हराम रिलेशन नहीं रखते। हम कहते हैं हम हराम रिलेशन तो नहीं रख रहे, लेकिन नंगे होने से भी बचना है। ये नेक लोग वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने बॉडी, अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुझे ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। आसान नहीं है। आजकल तो यानी बहुत ज़्यादा, बहुत बेहयाई फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा जन्नती लोग जो हैं, सेक्स का मामला हो, ठीक है, अपने जिस्म को कवर करने का मामला हो, खुली छूट नहीं रखते अपने लिए। भाई अब ये फैशन आ गया, अब ये चल रहा है, अब ये कल्चर है, जैसा देश वैसा भेष। नहीं, वो ऐसे नहीं होते। उन्होंने जन्नत में जाना है। उनके दिल में जो आए वो नहीं करते, वो अपने आप को खुला नहीं छोड़ देते। यानी मैं ये सोच रही थी कि बाहर के ममालिक में सेक्स का तो मामला चल रहा है, अब हमारे मुल्क में भी कोई हाल नहीं रहा। छोटे छोटे से बच्चे को हर बात का पता है, खुल्लम खुल्ला हर चीज देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जन्नती लोग हैं, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ना उरियानी करते हैं, ना ही वो बेहयाई करते हैं, ना ही वो बेपर्दगी करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपनी जिस्म की हिफाजत करते हैं, अपनी फीलिंग्स की हिफाजत करते हैं। ये नहीं कि फ़ोन पर लगे रहें। अब तो ऐसा है कि शादीशुदा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मियाँ का किसी के साथ ताल्लुकात हैं और बीवी के किसी के साथ ताल्लुकात हैं। वो कहते तुम उधर ताल्लुक रखो, मैं इधर ताल्लुक रखूंगा, है तुम मुझे कुछ ना कहो, मैं तुम्हें। यानी चलो गैर मुस्लिम तो थे ही थे, अब हम मुसलमानों के अंदर भी शैतान ने इन बातों को बहुत खूबसूरत करके दिखा दिया। आपने वो उस दिन वाकया सुना था 3-4 दिन पहले होगा, लड़की के किसी टिकटॉक पे ना बात करते करते, उसके 3 बच्चे थे उस औरत के, तो दोस्ती हो गई। वो अपने बच्चों को लेके तो मियाँ से कह गए ससुराल जाने का, बच्चों को लेके तो अपने उस दोस्त के पास पहुंच गई। वहाँ उस दोस्त ने उसको हफ्ता 10 दिन रखने के बाद वो जो 4 लाशें मिली हैं, नहीं वो ये दूसरा, वो 4 दूसरे वाकया था। तो 10 दिन के बाद उसने कहा कि बच्चे बहुत तंग करते हैं तुम्हारे, इनका कुछ करो। उन्होंने उन बच्चों को मारा जी, फिर छुपाने के लिए दोनों ने मिलकर क्या बताऊं, तेजाब बच्चों पे डाल दिया। जी बताइए, चेहरे पे छाने ना जाए, और वो माँ है। जी बताइए, देखिए माँ है वो हाँ उसकी। जी, और फिर उनको फेंक दिया ताकि पहचाने ना जाए। फिर जाहिर है पुलिस में बाप ने रिपोर्ट करवाई कि बीवी बच्चे मेरे कहाँ गए, घर नहीं पहुंचे, ये वो करते करते, और मियाँ को पता नहीं चला कि इतनी बात आगे बढ़ चुकी है। वो घर से भाग गई, और सबसे बड़ी बात है कि रोंगटे खड़े हो गए कि अपने बच्चों पे ये जी हरकत जी, करती हो। ये जब दीन से दूरी हो ना, है ना, तो फिर ऐसी ही हरकतें होती हैं। शैतान बन जाता जी, शैतान बन जाता है इंसान। जब जब हम अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे ना, हम जानवर बन जाएंगे। ये तो काम जानवर करता है। जानवर भी हम जानवर, हम कहते हैं ना, अच्छा हम कहते हैं इस्लाम में इतनी सख्ती क्यों?
ہے نا. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کیا جہاں سے ہم غلط کام کر سکتے تھے. ہر اس دروازے کو بند کر دیا. لڑکی نے بھی تو خودکشی کی کوشش کی ہے نا, اس کی بہت. یہ تو یعنی اب یہ دیکھیے اسی جگہ پہ ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی 2 ہفتے لیکن وہ پہلے. ایک لڑکی تھی نا, اس کی ذات تھی, اور اپنے بچوں کا اس برا طرح حشر یہ کرنا. بہت ماؤں کے تو بہت واقعات دیکھیے یہ واقعات تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں تو بھرے پڑے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. ہے نا. سیکس کا معاملہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ٹچنگ کا معاملہ ہو جائے, گفتگو کا معاملہ ہو جائے, ہنسی مذاق ہو جائے, مکس گیدرنگ ہے, ہلا گلا ہے, جسم ٹچ ہو رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, گودوں میں گرے ہوئے ہیں. ہمارے یونیورسٹی کالجز میں گودوں میں گرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون. یہ اپنے باڈی کی, اپنے جسم کی, اپنے فیلنگز کی حفاظت کرنے والے ہیں, جنت میں جانے والے لوگ. ورنہ جو دل میں آئے کر لو, جو اچھا لگے کر لو. وہ کہتے ہیں نا اپنا جسم اپنی مرضی, اپنی زندگی اپنا جو دل چاہے ہم کریں, پھر ہم جانور بن جاتے ہیں. جب ہم اللہ کی حدوں کو توڑیں گے تو جنت میں جانے والے لوگ. اور یعنی سب سے پہلے شیطان کا کام کیا ہے, ہمارے جسم سے ہمارا لباس کم کروائے, ہمارے دوپٹے ختم کروائے, ہمارے لباس کو ٹائٹ کروائے, ہمارے جسم کے خد و خال کو نمایاں کروائے, اور ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالے ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. نہیں پتا کہ اس سے معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلتی ہیں. بے حیائی اور یعنی فحاشی, ننگے پن سے بہت زیادہ معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہے, اچھا ہے میں ان کی نسلیں تباہ کروں گا, میں ان کے خاندانوں کو تباہ کروں گا. ٹھیک ہے, بیٹیاں ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ اپنے شرم گاہوں کی, اپنے جسم کی, اپنے سیکس کے معاملے میں ہر چیز کی ڈرتے ہیں, اللہ سے حفاظت کرتے ہیں کہ یہ جسم اللہ نے دیا, اس پر اللہ کے قوانین ہی نافذ کرنے ہیں. یہ آنکھیں اللہ نے دی, یہ زبان اللہ نے دی, یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے دی, یہ ٹائم اللہ نے دیا, یہ موبائل, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے پاس امانتیں دی ہیں. تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. مگر سوائے اپنی بیویوں کے اور یا اپنی لونڈیوں کے, بے شک پھر وہ فانہم غیر ملومین, اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. میاں بیوی ہیں, جیسا مرضی لباس پہنو, جیسے مرضی گھر میں رہو, میاں بیوی ہوں. جب بچے ہو جائیں تو پھر شریعت لاگو ہوگی پھر آپ پر. پھر ایسے نہیں, اگر آپ اکیلے کمرے میں ہیں, آپ گھر میں تنہا ہیں, پھر آپ کا جیسا دل چاہے آپ رہیں. یعنی وہ سلوک, وہ گفتگو, ویسے تیار ہونا جو میاں کے لیے تھا وہ میاں کے لیے نہیں رہا, وہ لوگوں کے لیے رہ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میاں کے لیے ہے تو پھر کوئی ملامت نہیں ہے. جیسے مرضی تیار ہو, جتنا مختصر لباس پہنو, جتنے مرضی ننگے ہو جاؤ, جتنے مرضی فٹنگ والا لباس پہنو, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. پھر تم پر تو ملامت ہے ہی نہیں. ملامت تب ہے جب دیور بھی گھر میں رہ رہے ہیں, جب جیٹھ بھی گھر میں رہ رہے ہیں, مکس گیدرنگ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, اور آپ کا خاوند باہر رہتا ہے, آپ کا خاوند گھر میں نہیں رہتا. پھر تو آپ نے پورے ہر طرح سے شیطان نے آپ کو تیار کیا ہوئے گناہ کے لیے. آپ بن سور کے آئے, آپ نے پرفیوم لگایا, آپ نے میک اپ کیا. جس مرد نے چاہیا, وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ بھائی نہیں ہے وہ, بھائی وہی ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے نا. یونیورسٹی کالج میں لڑکیوں کے بھائی بنے ہوتے ہیں, یقین مانیں, بھائی بنے ہوئے, اپنا بھائی تو پوچھے نہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو بھائی بنے ہوتے ہیں نا, اپنی ماں بہنوں کو پوچھتے نہیں ہیں, ان پر فدا ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے بیگ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں, اپنی ماں بہنوں کا کوئی ہوش نہیں ہوتا انہیں. اسلام نے ہر اس دروازے کو بند کر دیا جہاں گناہ ہو سکتا تھا. اسلام نے ہمیں کہا قربانی دینی ہے, خیال رکھنا ہے, اپنی ماں بہنوں کا رکھو, باقی سب سے تم نے ریزرو رہنا ہے. اور عورت سے بھی کہا تم نے بھی ریزرو رہنا ہے. اپنی فیلنگز کو ہر ایک پر نہیں بہا دینا, بھئی وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے اس پہ بڑا پیار آ رہا ہے. نہیں, اپنی فیلنگ کو سب پر نہیں بہانا. جنتی لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ حد میں رہتے ہیں, حدود کو پار نہیں کرتے. تو لہذا
اپنی بیویاں ہیں یا اپنی لونڈیاں ہیں. اب یہ لونڈیوں والا تو یعنی سسٹم ختم ہو گیا. لونڈی وہ ہوتی ہے جو جنگ کی صورت میں کوئی بھی خاتون ملے. عورتیں جو ملتی تھیں ان کو لونڈیاں کہتے تھے نا. اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا, لیکن یہ حکم ابھی بھی اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئی. نہیں, اب ختم ہو گیا ہے. یعنی اب جنگیں ایسی ہوتی ہی نہیں ہیں کہ لونڈیاں آ جائیں. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں لونڈیاں آئیں. اب لونڈیاں نہیں آتی, جنگ ایسی ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں دھوکے سے عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, دھوکے سے اب یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جنگ کی صورت میں جو ہے نا, جو عورت پکڑی جائے وہی لونڈی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لونڈی ہو جائے, اپنی بیویاں ہو جائیں, اس پر جو ہے نا کوئی بھی تم پر ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرو گے تو یہ لوگ پھر سرکشی اختیار کرنے والے ہیں, یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی بیوی کے علاوہ, لونڈی کے علاوہ مرد کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھے, کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق رکھے, یہ سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حد سے بڑھنے والے کام ہیں. کوئی بھی غیر فطرتی طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر پکڑ ہوگی. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں. یعنی امانت ہمارے دین میں یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی چیز ہمیں دی اور ہم نے اس کی امانت کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی تمام صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, ذہانت, آنکھیں, صحت, ہاتھ, پاؤں, یہ بھی تو اللہ کی امانتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. پیسہ ہے, فرصت ہے, زبان ہماری چل رہی ہے, یہ تمام کی تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, تمام صلاحیتیں اللہ کی امانتیں ہیں. لہذا ان امانتوں کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں. اور جب بھی کبھی وعہدہم راعون, کسی سے کوئی عہد کر لیں, وعدہ کر لیں, اس کو پورا کرتے ہیں. ایک تو وعدہ وہ ہے جو ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں, ایک وہ عہد جو عہد الست ہے, ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے, یا اللہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں گے, یا اللہ ہم آپ کو رب مانیں گے. عہد الست, دونوں عہد پورا کرتے ہیں, اللہ کے بھی فرما بردار اور بندوں کے بھی فرما بردار بنے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عہد کا پاس نہیں رکھا اس میں کوئی دین نہیں. یعنی ہم تو کہہ دیتے نا اچھا وعدہ کیا تھا اور ہم بھول جاتے ہیں. وعدے کو یاد رکھتے ہیں مومن لوگ, کامیاب لوگ وعدے کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اگر انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پھر ہم نے نبھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو امانت کا پاس نہیں کرتا, امانت رکھی خیانت کر دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی ایمان نہیں. جو وعدہ پورا نہیں کرتا, آپ نے فرمایا اس میں کوئی دین نہیں. اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بھی ایمان نہیں. منافق کی بھی تو 4 برائیاں ہیں, ان میں بھی یہ 2 باتیں آتی ہیں. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وعدہ پورا نہیں کرتا, جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس میں دین نہیں. جو امانت کا پاس نہیں رکھتا, خیانت کرتا ہے, اس میں کوئی ایمان نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے 4 خوبیاں بتائیں. وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے, بات کرتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کون سی ہے؟ 3 ہو گئی. جھوٹ بولتا ہے, لڑائی ہوتی ہے تو فوراً گالی گلوچ پر آ جاتا ہے. تو یہ 4 منافق کی برائیاں ہیں. تو مومن لوگ جو ہیں امانت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور عہد کا بھی خیال رکھتے ہیں. جب بھی کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر لیں, ہم آپ کا یہ کام کریں گے, ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے, ہم نے یہ کام پورا کرنا, اس کو وہ پورا کرتے ہیں. ڈنڈی نہیں مارتے, نہ ٹائم میں ڈنڈی مارتے ہیں, نہ محنت میں ڈنڈی مارتے ہیں. کوئی بھی کمٹمنٹ کر لیں, مومن لوگ جو بھی عہد کر لیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون. اور یہ مومن لوگ, نمازی لوگ اپنی شہادتوں پر, اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. ایک تو ہم گواہی دیتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ایک تو یہ مومن لوگ گواہی دینے والے. اور اس کے علاوہ انسانوں میں بھی وہ یہ کہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے.
جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مومن لوگ جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹی گواہیاں بھی نہیں دیتے, اور اگر انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, وہ گواہی کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جس نے گواہی کو چھپایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. ہمارے ہاں عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں, جھوٹے گواہ بھی تیار ہیں اور سچے گواہ ان سے کہیں آپ آ جائیں, آپ گواہی دے دیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے, ہم نہیں آ رہے. مومن لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں, اگر انہیں گواہی سچی دینی بھی پڑے تو وہ گواہی دیتے ہیں, اگرچہ ان کی جان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ انہیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا, ہاں ہم نے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا, ہاں اس نے آپ کے بارے میں یہ غلط بات کر دی تھی. گواہی دے دیتے ہیں وہ. ہمارے ہاں سچے لوگ جو ہیں ان کے خلاف جھوٹے لوگ بھی, وہ بھی سچے بن کر کھڑے ہوتے ہیں گواہیاں دینے کے لیے, جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے. جس کی آواز ہے ہاں جتنا بول سکتا ہے, جی. یقین کریں یہ بولنے کی بھی جو صلاحیت ہے نا یہ بھی بڑی پاورفل ہے. یہ بڑی آرام سے بندہ وہ جیت جاتا ہے جی. جو غلط بھی ہو. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس 2 آدمی اپنا کیس لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بہت چرب زبان ہے, لوگوں کو نا بہت اچھی گفتگو کرنی آتی ہوتی ہے, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں, انہیں گفتگو نہیں کرنی آتی ہوتی, انہیں رونا آتا ہوتا ہے, صحیح بات. انہیں رونا آتا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جھوٹی ہے تو رو رہی ہے, بول کیوں نہیں رہی, اور وہ سچے دیکھو کتنا کانفیڈنس ہے, کتنے دلائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس اپنا معاملہ لے کر آئیں, ان میں سے ایک وہ آدمی جو جھوٹا ہے لیکن چرب زبان ہے, اسے گفتگو بہت اچھی کرنی آتی ہے, اور جو سچا ہے اسے اچھی گفتگو نہیں کرنی آتی. تو چونکہ میں تو غیب نہیں جانتا, آپ نے فرمایا میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا جو چرب زبان ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا تو میں قیامت والے دن عذاب سے بچ جاؤں گا, میں سچا بن جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, صحیح فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا. اگرچہ ہماری عدالتیں فیصلے کر بھی دیں, ہم اپنے کیس جیت بھی جائیں, ہم بڑے سے بڑے وکیل بھی کر لیں, کہتے ہیں کوئی بات ہے یہ بڑے سے بڑا وکیل کر لیں گے, عدالتیں تو چلی جھوٹ پہ رہی ہے نا, زیادہ پیسہ دو, اور جو جتنا غلط کیس ہے اتنا زیادہ وکیل زیادہ پیسہ کھاتا ہے. ہم کہتے ہیں پیسہ لو اور ہمیں سچا ثابت کر دو. یہ قبیلے, یہ جی. برادریاں, جی. یہ جو یہ بڑے سارے, بیٹھ کے ہاں جی, فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں دیکھتے ہاں. کہ جھوٹا کون ہے سچا کون جی. ہے, اسے تو پتہ ہے جو بول سکتا ہے نا, جی. بھائی میں نے شور لیکن اس مچا پہ کے نا سچا ثابت ہو جیسے گیا. ہمارے مال پہ اور باقی چیز نعمتوں میں حساب ہے, اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس پہ بھی حساب ہے. جی. تو یہی تو کہا والذین هم بشہاداتہم. ایج ہو گئی, سوری ایک ایج ہو گئی ہے نا, اب تو ایک ہم لوگ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو چھوٹی عمر ہے بچیاں ہیں وہ لوگ نہیں, ہم لوگ نہیں تھے پہلے بول سکتے, بات نہیں تھے کر سکتے, اب کل کے کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا ہے کمزور ہے, بات نہیں کر سکتا, آپ گواہی دیں, آپ کہیں لو میں کیوں بولوں, میرا تو اس گھر میں روزانہ کا آنا جانا ہے, میری تو بہن ہے نا, میری تو بہن ہے, ناراض ہو جائے گی, میری تو ہمسائی ہے, میں نے تو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, مجھے تو یہ مطلب ہے, لہذا چپ رہتے ہیں, بھئی ہم کیوں گواہی, جو پس رہے ہیں وہ پسے, جس کو غلط ثابت کیا. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ایک لڑکا جیسے ہے وہ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے, ماں باپ نہیں مانتے یا کچھ, وہ اس وقت ہاں کر دیتا ہے ماں باپ کو, اور آتے ہی لڑکی کو پھر دوسرے دن طلاق دے دیتا ہے کہ بھئی میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, میرے والدین. بھئی آپ میں اس وقت ہمت کیوں نہیں آئی کہ آپ بولتے پہلے, کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ. بس یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے نا بچوں کی, نا ہماری بچوں کی اصل میں تربیت نہیں, خدا خوف ہی نہیں. میں کہتی ہوں کرسچن لوگ جب وہ کرتے ہیں نا نکاح, وہ سارا بتاتے ہیں. ہمارے عربی میں مولوی صاحب پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اللہ سے ڈریں, آپ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں, ہے نا, آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, آپ نے خود جیسے رہنا ہے ویسے اس کو رکھنا ہے, آپ نے اس کی فیلنگز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کے جذبات کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کے لباس کا, خوراک, ہر چیز کا آپ نے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ ایک عہد ہم کرتے ہیں, جو نکاح ہے نا یہ ایک عہد ہے, آپ ایک لڑکی کی ذمہ داری آپ اٹھا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح میں ہم کیا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. ایک عہد ہوتا ہے جو 2 خاندانوں کے درمیان ایک عہد طے ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی بیٹی کی, ہمارا بیٹا ذمہ داری اٹھائے گا, اور اب ہم نکاح کر رہے ہیں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے, اور اتنی براتیوں کو گواہ بناتے ہوئے. پتہ ہی نہیں ہوتا,
اور انتظار میں ہوتا ہے امام صاحب جلدی سے اٹھے اور ہم نے اپنی رسمیں کرنی ہے. ان چیزوں کا باقی وہ تو ہماری وہ ذہن میں ہوتی ہیں, پھر نحوست پڑتی ہے. ہم اس انتظار, اور امام صاحب بھی چپ کر کے ان کو پتلی گلی سے نکالتے ہیں. بارات کا کیا کنسپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں بارات, کوئی نہیں ہے. یہ بارات کا لفظ ہے ہی نہیں اسلام میں. نکاح ہی ہے. جی نکاح ہی ہے. صرف وہ تو لہذا نکاح بھی ایک عہد ہے, اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون. ماں باپ اگر ذمہ داری اٹھاتے ہیں, گواہی دیتے ہیں ہمارے بیٹے میں بہت خوبی ہیں, پھر اس گواہی پہ قائم رہیں, پھر اس عہد کو نبھائیں, ہے نا. تو وہ کیا ہوتا کیا, یعنی ماں باپ کو تو ساری خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, اور دوسرے پارٹنر میں جو ساری برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لہذا سچی گواہی دینی ضرور چاہیے. اگرچہ میری اولاد ہے لیکن کمیاں ہیں اس کے اندر, اگرچہ وہ میری اولاد نہیں ہے اس کے اندر خوبی ہے, وہ ذمہ داری اٹھانے والی ہے, گواہی حق کی تو دیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جس نے گواہی کو چھپایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا. تو لہذا نیک لوگ, جنت میں جانے والے لوگ, نمازی لوگ, ہم بھی تو الحمدللہ نمازی ہیں نا, یہ خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. صرف یہ نہیں کہ جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھ لی بس, اس کے بعد جائے نماز بھی لپیٹ کے رکھو, اپنا ایمان بھی لپیٹ کے رکھ دیں. نہیں, نماز ہمارے تمام اخلاقی معاملات کو صحیح کرتی ہے. نماز, عبادات اور اخلاق جڑے ہوئے ہیں. جب آپ کا, اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم اخلاقی طور پر اچھے ہوتے چلے جائیں تو ہماری عبادات بھی اچھی ہو جائیں گی. اور اگر ہم صرف عبادات پہ کو فوکس کیا اور ہم نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا تو ہماری یہ نمازوں میں ہماری عبادات آج اچھی ہیں کل اچھی نہیں رہیں گی. ہم نے اللہ کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں اور ہم نے بندوں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ پورے کے پورے اسلام میں پورے کے پورے اسلام میں آئیں. اور یقین کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب لوگ آپ کو زیادہ جاننے لگے تو آپ ہجرت کر جاؤ. جی یہ بھی بات بڑی پیاری ہے. بعض لوگ اخلاقی طور پہ اچھے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے, ہاں, ویسے تو اچھے ہوتے ہیں. تو ان کو فائدہ دنیا میں مل جاتا ہے. اب ہمارے دیکھیے نا, ایمان ہے تو اس کے ساتھ اعمال صالح, ہاں, آمنوا وعملوا الصالحات ضرور ہے. اچھا بعض لوگ ایمان پہ یا نیکیوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, اخلاقی طور پر بہت اچھے ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, ہمدرد ہوتے ہیں, خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں. جتنے بھی یعنی یہود و نصارہ ہیں انہوں نے بہت ٹرسٹ بنائے ہیں. ہم مسلمانوں سے زیادہ یعنی وہ بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. ڈاکٹر ہو جائیں, کوئی بھی ان کا پیشہ ہو جائے, وہ سنسیئر ہے اپنے پیشے کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا, ٹھیک ہے, اور اچھے کام کرتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں دے دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا, ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کو ان کا صلہ مل جاتا ہے, وہ کام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کام میں برکت ہو جاتی ہے, وہ کام سب کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ان کے لیے اجر نہیں ہے. لیکن وہ ایک آیت بھی تو ہے نا کہ جو وہ جو ہیں اہل کتاب, ان میں سے جو نیک ہیں ان کو جنت کی دی گئی ہے. یہ وضاحت مجھے بھی بتائیں ان کا کیا. دیکھیے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے جس نے قبول نہیں کیا نا, وہ کیا ہوئی ہے. اس کی کسی نیکی کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. جو آپ سورت کی آیت کہہ رہی ہیں نا, وہ اسلام سے پہلے ہاں, پہلے اسلام تو لانا ہے سب سے پہلے. تو آخر میں آیا نا. دیکھیں وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اہل کتاب تمام اور لوگوں سے اچھے ہیں. اگر کوئی ان کی اچھی بات ہے تو ان کی اچھی بات کا تذکرہ کرو. سیکولر لوگ نا یہ ہمیں بڑی دلیل دیتے ہیں, بات کرو نا کبھی تو اس آیت کی بڑی دلیل دیتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کام کریں. خاص طور پہ ایسے لوگ جو یورپ اور امریکہ میں پہلے نا رہنے وہ والے جنت ہی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے اہل کتاب تھے, اپنے نبی پہ ایمان لائے تھے, اپنے نبی کی اور اللہ کو مانتے تھے, نبی کو مانتے تھے. تو آپ کے آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے, تب ان کو ماننا ہے. محمد صلی اب جب تک ہم اسلام نہیں قبول کریں گے نا, ہماری کسی نیکی کا وزن ہی نہیں ہے. اب ہمیں تو آرام سے اسلام مل گیا نا, یہ بہت قیمتی چیز ہمیں ملی ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے ایمان لانا ہے پھر اعمال صالح. اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا نا, اس کی کسی نیکی کا اللہ کے ہاں کوئی اہمیت کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو فائدہ دنیا میں مل جاتا ہے,
لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ٹرسٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ ان کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی ذات فائدہ ضرور دیتے ہیں ریٹرن میں. اگر ایمان نہیں لائے تو دنیا میں فائدہ، اور اگر ایمان لائے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. تو لہذا یہ مومن لوگ، یہ نمازی لوگ، یہ جنت میں جانے والے لوگ حق بات کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسری بات جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ہم جھوٹی گواہی بھی تو دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ، تو مجھے اس سے مطلب ہے، میں کیا کرتی، اس نے مجھے کہہ دیا تو پھر مجھے دینی پڑی گواہی. بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. الزام لگا دیتے ہیں ہم دوسرے پر، اور دوسرے کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے، اس نے مجھے کہا تھا اور میں نے بھی ہاں کر دیا، ہاں اس نے ایسا کیا. جھوٹی گواہی بہت کبیرہ گناہ ہے. ہاں میں نے دیکھا تھا اس کی بچی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. ہماری ایک زبان ہلتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے زندگیاں، ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی اور سچی گواہی لازماً دینی ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آغاز بھی مسلین کا نماز سے ہوا، اور اب اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اور کردار، اخلاق، معاملات، ان سب کا تذکرہ کیا کہ یہ نمازی لوگ بڑے وسعت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ نمازی لوگ بڑے کھلے دل والے لوگ ہوتے ہیں، یہ نمازی لوگ بڑے دوسروں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ گواہی دینے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دوسرے کا اگر کام بن جائے تو ہم گواہی دے دیں گے. تو یہ نمازی لوگ بڑے ہی وسعت والے ہوتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی ہیں لوگ جو جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ان کی عزت کریں گے، وہاں ان کے ساتھ بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ ہوگا. یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر جو پریشان ہوا، جو ذلیل ہوا، جس کو تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ انہیں جنت میں عزت دیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو عزت دی تھی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کو عزت دی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں اگر دنیا میں عزت نہیں بھی ملتی، پریشانیاں آ رہی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیں گے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ جنتی لوگ جہاں ان کا بہت اعزاز، اکرام، عزت اور بہترین ان کا ٹھکانہ دیا جائے گا. تو لہذا ہم نے دعا کرنی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح نمازیں قائم کرنے والا بنا دے. تو نماز جو ہے ہمارے اخلاقیات کو صحیح کرتی ہے، ہمارے عبادات کے لیے ہمیں ڈسپلن سکھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرتی ہے. نماز ہمارے کردار کو صحیح کرتی ہے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاملات کو، اور ہمارے اندر سے تمام برائیاں، گندی برائیوں کو نکال دیتی ہے اگر ہم شعور کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. تو اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو آج کی جتنے بھی ہم نے سبق پڑھا، اس میں ہم نے جہنم سے بچنے والے لوگوں کی خوبیاں پڑھی.